اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ چوتھے تاجدار ولایت اور ولایت السجاد امام زین العابدین علی ابن حسین علیہ السلام، آج اس ہستی کو سرنامہ کلام بنایا ہے حضرت رحمت من ربی۔ 81ویں یہ تقریر ہے ہماری اور 81ویں مرحلے میں ہم پہنچ گئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام تاریخ ولادت آپ کی 4 جنوری 659 عیسوی اور شعبان 38 ہجری، تاریخ وصال اکتوبر 20 713 عیسوی 26 محرم 95 ہجری، بروز جمعہ۔ ٹوٹل عمر مبارک شمسی سالوں کے حساب سے 54 سال بنتی ہے اور قمری سالوں کے حساب سے 57 سال آپ کی عمر بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے 26 سال بعد آپ پیدا ہوئے۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت آپ 2 سال کے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت آپ کی عمر 21 سال مکمل تھی، اور آج 2015 میں آپ کو دنیا سے گئے 1302 سال جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار موجودہ ملک سعودی عرب کے شہر مدینہ المنورہ کے عظیم اور پاکیزہ اور تاریخی اور متبرک قبرستان جنت البقیع کے اندر ہے۔ آج گفتگو اس ہستی پہ ہوگی جس سے امام حسین کی اولاد چلی۔ آج گفتگو اس ہستی پہ ہوگی جس کے سامنے خاندان کے افراد کو شہید کر دیا گیا، جو کربلا کے واقعے کے چشمدید گواہ ہیں۔ اس ہستی اور ان کی اولاد کو بنو امیہ نے آخر تک ظلم کا نشانہ بنایا۔ نام پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہوں گا کہ میرے جتنے لسنر ہیں وہ اس حدیث کے چین کو، سند کو، ناموں کو یاد کر لیں، اور یہ ہم اب معمول میں شامل کریں گے، کیونکہ اس حدیث کو بیان کرنے والے جو نام ہیں وہ تمام خالص آئمہ اہل بیت آل حسین اولاد رسول۔ ان ناموں کی برکت سے ہر کام میں برکت ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کے استاد جو ہیں ابو السلط ہروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر یہ نام اسی حدیث کے ساتھ پڑھ کر پاگل پہ دم کیے جائیں تو آدمی کی عقل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ چونکہ میں مقرر ہوں، میں نے ان ناموں کی برکت کو بارہا دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے۔ مقرر، مصنف، مفسر، محدث، جب آپ سٹارٹ سے پہلے اس کو پڑھیں تو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی خاص برکت آپ کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ آئیے سب لوگ توجہ سے یہ چین سمت کیجئے۔ امام رضا علیہ السلام اپنے والد گرامی موسیٰ کاظم سے بیان کرتے ہیں۔ موسیٰ کاظم اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے بیان کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق اپنے والد گرامی امام باقر سے بیان کرتے ہیں۔ امام باقر اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے بیان کرتے ہیں۔ امام زین العابدین اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی مولا علی سے بیان کرتے ہیں۔ مولا علی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوا۔ لا الہ الا اللہ سے مراد محمد رسول اللہ، پورا کلمہ۔ یہ جو چیز ہے اسے جب آپ پڑھیں گے، کسی آدمی کے عقل میں فطور آ جائے تو اس کے کان کے اندر یہ تمام چین، یہ نام پڑھ دیجئے، پھر اس کی برکت کو دیکھیے۔ حب اولاد علی اصل مسلمانی ہے۔ صلاۃ و سلام حضور پر، آپ کے ماں باپ پر اور آپ کی آل و اولاد پہ۔ آ جائیے گفتگو شروع کرتے ہیں اب نام کے اوپر۔ امام زین العابدین کا نام جب لیا جاتا ہے تو السجاد یہ لفظ، یہ ٹائٹل آپ کے ساتھ حصہ بن گیا آپ کے نام کا۔ اگر صرف یہ سجاد کہہ دیا جائے تو فوراً دھیان جو ہے وہ جاتا ہے حضرت امام زین العابدین کی طرف۔ السجاد کا میننگ کیا ہے؟ یہ السجاد جو ہے یہ سجدہ سے بنا ہے، جس کو اردو کے اندر ہم سجدہ کہتے ہیں۔ ویسے عربی میں یہ لفظ پروننسیشن سجدہ ہے، لیکن چونکہ ہماری اردو جو ہے وہ عربی نہیں ہے تو اس نے اس کو اڈاپٹ کیا تو سجدہ کہا۔ تو السجاد سجدہ سے ہے، سجدہ سے مبالغہ کا صیغہ ہے۔ تو سجدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو سجدہ کا
اصل میننگ جو ہیں، جیسے کہتے ہیں نا وضع کیا گیا، یہ وضع کیا گیا جھکنے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا اور فرشتوں کا، تو کہنے لگے کہ وہاں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تو وہاں مراد جھکنا تھا۔ یہ ایک تفسیر یہ بھی ہے۔ تو سجدہ کا معنی جھکنا، اس کے بعد سجدہ کا معنی ہوا بعد میں پیشانی کو زمین پر رکھنا، یہ دو معنی ہوئے۔ لیکن شریعت کے اندر سجدہ کا معنی کیا ہے؟ شریعت محمدی کے اندر سجدہ کا معنی ہے عبادت کی نیت سے۔ بہت دھیان سے سن لیجیے، اکثر لوگ آج کل سجدہ کر دیا جی فلاں نے فلاں کو سجدہ کر دیا، تو سجدہ کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ اس شریعت اسلامی میں سجدہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے لیکسیکل میننگ، ایک ہوتا ہے اس کی اصطلاحی معنی۔ تو شریعت اسلامی کے اندر سجدہ کا معنی، سجدہ کسے کہتے ہیں؟ عبادت کی نیت سے 7 ہڈیوں کو قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے زمین پر رکھ دینا، اسے سجدہ کہتے ہیں۔ تو وہ جو جہاں شرک اور کفر، حرمت، یہ ساری چیزیں جہاں لاگو ہوتی ہیں، وہاں یہ چیزوں کا پانا ضروری ہے۔ قبلے کے عبادت کی نیت سے 7 ہڈیوں کا زمین کا اوپر جو ہے وہ رکھ دینا۔ 2 پاؤں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 گھٹنے ہیں، اور یہ آپ کا جو پیشانی ہے اور اس کے ساتھ ناک بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو سجاد کا ٹائٹل کس نے دیا؟ میں نے نہیں دیا، ہم لوگوں نے نہیں دیا۔ سجاد بہت زیادہ سجدے کرنے والا، یہ ٹائٹل ان لوگوں نے دیا ہے کہ جن کی جماعت اگر فوت ہو جاتی تھی، نماز پوری نہیں، جماعت اگر فوت ہو جاتی تھی تو وہ سارا دن افسردہ رہتے تھے کہ آج ہماری نماز جو ہے وہ فوت ہو، جماعت جو ہے وہ چلی گئی، جماعت کا ثواب چلا گیا۔ ہماری تو آج کل خیر نمازیں چلی جاتی، تو جن لوگوں کو جماعت کے فوت ہو جانے پر افسوس ہوتا تھا، ان لوگوں نے امام زین العابدین کو السجاد کا ٹائٹل دیا ہے، بہت زیادہ سجدہ کرنے والا۔ اور سجدہ کرتے کرتے کیا ہوتا تھا؟ ایسے ٹائٹل نہیں ملا کرتے، آج کل تو ٹائٹل دے دیے جاتے ہیں۔ کبھی مولوی بہت بڑا ٹائٹل ہوتا تھا، علامہ بہت بڑا ٹائٹل ہوتا تھا، یہ ٹائٹل بہت بڑے ہوتے تھے۔ شیخ الاسلام بہت بڑا ٹائٹل ہوتا تھا، مجدد بہت بڑا ٹائٹل ہوتا تھا۔ خیر اب تو یہ سب ٹائٹل عام ہو گئے، چاہنے والے کسی کو بھی ٹائٹل دے دیتے۔ لیکن اس دور میں ٹائٹل جو دیا جاتا تھا تو وہ آدمی واقعی ہی اس کا مستحق ہوتا تھا۔ تو سجاد آپ کو کہا جاتا، اتنے سجدے کرتے تھے۔ اگر یہ دیکھیے کوئی چیز ایسی کہ جس کے اوپر بار بار جو ہے وہ یوں فریکشن ہوتی ہے، جب بار بار اس پہ رگڑ لگتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز ابھر جاتی، خاص طور پر سکن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جانور جو چلائے جاتے ہیں، جن کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے، تو جب کوئی چیز بار بار ایسے لگتی ہے تو وہاں سے وہ گوشت ڈھلک جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن میں آ جائے۔ اور یہی حال امام زین العابدین اتنا سجدہ کرتے، اتنے سجود کرتے کہ آپ کی یہ جو سکن ہے نا یہاں کی، یہ سکن کئی بار لٹک جاتی، تو اس کو 2 بار تو اس سکن کو جو ہے وہ کاٹا گیا، اتنی لٹک جاتی، سجدہ کر کر کے لٹک جاتی، تو اسے جو ہے وہ کاٹا گیا۔ یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ امام زین العابدین کتنے سجدے کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو السجاد کا ٹائٹل آپ کو دیا گیا۔ آپ فرماتے تھے یہ جو لوگ ڈر کر عبادت کرتے ہیں نا، یہ تو غلاموں کی عبادت ہے، اور وہ لوگ جو لالچ کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ اور جو رب کی خوشنودی کے لیے عبادت کرتا ہے، یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت۔ تو آپ کی جو عبادت ہوتی تھی وہ نہ تو غلاموں والی عبادت تھی کہ جو مجبوراً عبادت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں ڈر کی وجہ سے، اور نہ ہی آپ کی تاجروں والی عبادت تھی۔ آپ کی عبادت جو ہوتی تھی وہ رب کی رضا کے لیے ہوتی تھی کہ میرا رب راضی ہو جائے، اور واقعی ہی وہ اس بات کا لائق ہے، سزاوار ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ تو عوام کسی کو عالم کہے تو عام بات ہے، اور علماء کسی کو عالم کہے تو کیا بات ہے، چیونٹی کسی کو تیز رفتار کہے تو عام بات ہے، لیکن اگر ہوا کسی کو سبک رفتار کہہ دے تو کیا بات ہے، اندھیرا کسی کو روشنی کہے تو عام بات ہے، لیکن اگر سورج کسی کو نور کہہ دے تو کیا بات ہے۔ تو ہم کسی کو عابد کہیں عام بات ہے، ہم خود لوگ نمازی نہیں ہیں، لیکن تابعین اور صحابہ میں سے اگر کوئی کسی کو زین العابدین کہہ دے تو کیا بات ہے۔ تو امام زین العابدین نے ٹائٹل جو ہے وہ اپنے، یہ نہیں ہے کہ شاگردوں سے لیا ہو، نہ، اس دور کے سچے لوگوں نے آپ کو یہ سجاد کا ٹائٹل عطا فرمایا۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ ایک رات زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا، آپ نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ میں دیکھتا رہا،
ان لوگوں کی زیارت کرنا، ان کی نماز کو دیکھنا بھی عبادت سے افضل ہے۔ آل رسول کو میں دیکھتا رہا، آپ سجدے میں چلے گئے، عبادت کرتے رہے، اتنا طویل سجدہ کیا آپ نے، صبح ہو گئی اور آپ سجدے میں کیا پڑھتے رہے، یہ سب لوگ آپ یاد کر لیجئے۔ یہ حضرت طاؤس نے اپنی لائف کے اندر اس کو آزمایا، اور ہم لوگ، میں اسے جب سے میں نے یہ پڑھا ہے میں اسے پڑھ رہا ہوں، اور آپ لوگ بھی سن لیجئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام آپ سجدے میں سر رکھ کے آپ پھر وہ جو حضرت طاؤس نے فرمایا صبح ہوگی تو کیا پڑھ رہے تھے؟ یا اللہ عبدک بفنائک، مسکینوں کا بفنائک، فقیروں کا بفنائک، سائلوں کا بفنائک۔ تیرا غلام تیرے دربار میں حاضر، مسکین تیرے دربار میں حاضر، سائلوں کا، تو اس سے تیرا در کا سوالی تیرے در پہ حاضر، تیرے در کا فقیر تیرے در پہ حاضر۔ تو حضرت طاؤس فرماتے ہیں یہ جملے جب میں نے امام سے سن لیے، میں نے پھر جب بھی کبھی میری لائف کے اندر مجھے مشکل ہوتی تھی تو میں انہی کو پڑھا کرتا تھا، سر سجدے میں رکھ کے میں پڑھتا، عبدوں کا بفنائک، سائلوں کا بفنائک، مسکینوں کا بفنائک، فقیروں کا بفنائک، سائلوں کا بفنائک۔ میں اسے پڑھتا، اللہ تعالیٰ میری مشکل کو دور فرما دیتا۔ میں بھی اسی کو پڑھتا ہوں۔ دوسرا جو نام جو تھا ٹائٹل مگر نام بن گیا، زین العابدین۔ زین زینت کو کہتے ہیں، زین زیور کے معنی میں بھی استعمال ہوا، تو لفظی ترجمہ عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کا زیور۔ یہ لقب آپ کو خشوع و خضوع کی بدولت ملا۔ آپ کی عبادت ایسی ہوتی تھی کہ عبادت گزار حیران رہ جاتے تھے۔ اس دور کے جو نمازی تھے، اس دور کے جو نماز پڑھنے والے تھے، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، ان کے خشوع و خضوع پر ہماری کروڑوں سالوں کی نمازیں قربان ہو جائیں ایک نماز کے اوپر۔ وہ جو اس دور کے عام آدمی تھا، انہوں نے جب امام کو زین العابدین کہا تو امام کی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ امام نماز جب پڑھتے، اللہ اکبر جل شانہ، نماز پڑھنے والے عبادت گزار اس دور کے وہ حیران ہو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی نماز پر شیطان کو بھی غصہ آ گیا۔ کیا مطلب؟ کہ اس قدر عبادت گزار، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو نماز سے ہٹاؤں، ان کے خشوع و خضوع میں خلل ڈال دوں۔ تو شیطان نے یہ چاہا کہ میں خلل ڈال دوں۔ اب شیطان آیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ شیطان جو ہے یہ جن ہے، اور جن کی ڈیفینیشن آپ جانتے ہیں، جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ۔ یہ جسم ناری ہوتا ہے کہ جو مختلف اشکال کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ تو فوراً اس نے سانپ کی شیپ کو اختیار کیا۔ تو اس لیے ایک دور کے اندر سانپ کو مارنے کا بولا تھا کہ نہیں مارو، اس کو پہلے بولو۔ مدینہ شریف میں ایک دور آیا تھا نا، اسے بولو چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، 3 بار بولتے ہو چلے جاؤ، تو نہ جائے تو پھر مارو۔ یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ اس دور میں کثرت کے ساتھ جن آ کر اسلام قبول کر رہے تھے، مدینہ شریف میں آتے تھے، تو یہ سانپ کی شکل میں بھی آتے تھے۔ وہ ایک بری، میری جو جن کے اوپر لیکچر ہے میرا، اس کے اندر پوری ڈیٹیل ہے۔ تو یہ سانپ، جن جو ہیں یہ سانپ کی شکل میں بھی آتے، تو سانپ بن کر آ گیا، بہت بڑا سانپ بن کر اب جسم پہ چلنے لگا۔ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، جسم پہ چلنے لگے، نماز ادا کر رہے ہیں، کبھی کسی اس کو کاٹ دیتا ہے، پھر اس نے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ لیا۔ لیکن ایمان ہے کہ آپ اپنی نماز میں مشغول رہے۔ کیوں؟ امام کو معلوم ہے کہ میرے دادا کی نماز کیا ہوتی تھی، میرے دادا کی نماز میں تیر کو کھینچ دیا جاتا تھا، تو دادا کی نماز میں پھر بھی کوئی خلل نہیں آتا تھا۔ تو اب یہ سانپ، یہ شیطان جو ہے سانپ کی شکل میں آپ کی نماز میں خلل ڈالنا چاہتا ہے، لیکن آپ مسلسل نماز میں خشوع و خضوع میں جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے پھر اس وقت اس کو سانپ کو دیکھا آگے ڈرانے کی، کوئی بیٹھا ہوا وہیں، آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک دم سے غائب ہو گیا۔ تو یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں نماز کے لیے۔ جب آپ وضو کرتے، یہ بات نور الابصار کے اندر ہے، صفحہ 156 پہ، یصفر لونہ، آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے آپ کی باڈی کے اوپر جب آپ وضو کرتے۔ یہ واو کے اوپر پیش ہے، جب آپ وضو کرتے نماز ادا کرنے کے لیے، تو نماز اور وضو کیا، اس کے بعد نماز پڑھنے جا رہے ہیں، رستے میں کپ کپی طاری اور چہرے کا رنگ زرد ہو چکا ہے۔ تو کسی نے پوچھ لیا امام ایسا کیوں ہوتا ہے آپ پہ، یہ ایسے کیوں طاری، کپ کپی کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ فرمایا تم نہیں جانتے وضو میں نے کیوں کرا نماز کے لیے، اور نماز میں آدمی کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے جانتے ہو؟ جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو احکم الحاکمین ہے۔ تم ایک بادشاہ کے سامنے جاتے ہو تو کانپتے ہو،
تو میں تو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں جو ساری کائنات کا مالک ہے اور بادشاہوں کا خالق ہے. اس لیے مجھ پر یہ کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے. امام کی عبادت میں خشوع و خضوع کیوں نہ ہو؟ جس نے امام حسن کے پیچھے نمازیں ادا کی، جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نمازیں ادا کی، ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر جل شانہ. زین العابدین کا لقب آپ کو صحابہ کے دور میں ملا ہے، زین العابدین کا لقب آپ کو تابعین کے دور میں ملا ہے. اس دور میں تو جماعت کا مس ہو جانا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، چاہے کہ نماز کسی کی فوت ہو جائے. تو ان لوگوں نے آپ کو زین العابدین کا لقب دیا. یہ زین العابدین کا لقب شاگردوں کی وجہ سے نہیں ہے، مریدین نے نہیں دیا. بات ایک اور بتاتا جاؤں. صالح بن حسان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی آدمی نے سید التابعین کا جس کو ٹائٹل دیا امام احمد نے، یعنی سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی ہیں، ان کے سامنے کسی نے ذکر کر دیا کہ فلاں صاحب بہت بڑے متقی ہیں. ما رأیت احدا اورع من فلان، اس سے بڑھ کر میں نے کسی کو متقی نہیں دیکھا. تو سعید ابن مسیب بولے کیا تو نے حل رأیت علی ابن الحسین، کیا تو نے علی ابن الحسین کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں میں نے نہیں دیکھا. تو کہا پھر سن، میں نے ان سے بڑھ کر کوئی متقی نہیں دیکھا. اللہ اکبر جل شانہ. تو یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سجاد بہت زیادہ سجدے کرنے والا اور عبادت گزاروں کی زینت و زیور، وہ لوگ یہ ٹائٹل دے رہے ہیں کہ جو اس دور کے بڑے بڑے متقی و پرہیزگار ہیں، کہ جن کی جماعت تک فوت نہیں ہوئی، تہجد تک فوت نہیں ہوئی، نوافل ادا کرتے تھے. اللہ اکبر جل شانہ. تو حضرت زین العابدین جو ہیں یہ تابعی بھی ہیں. 38 ہجری سے لے کر 70 ہجری تک کافی سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام، 60 تک تو بہت ہزاروں کہہ سکتے ہیں آپ، 70 ہجری تک سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام جو ہیں وہ زندہ تھے، ظاہری طور پر حیات. تو صحابی کو دیکھنے والا، ایمان کی حالت میں جس نے دیکھا ہو اور ایمان پر ہی دنیا سے گیا ہو، اسے تابعی کہتے ہیں. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، حضرت امام حسن صحابی، اس کے علاوہ سینکڑوں صحابی تھے. تو آپ نے کتنوں کی زیارت جو ہے وہ کی ہے. تو اس لیے آپ تابعی بھی ہیں، اور آپ کے دور کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتر دور جو ہے وہ قرار دیا ہے. کیا مطلب؟ میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین دور حضور پاک کا ظاہری دور ہے، اس کے بعد جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یعنی صحابی، پھر ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں یعنی تابعی. تو تابعی بھی جو ہیں، اس سے مراد یہ بھی جنریشن جو ہے وہ بڑی ٹاپ کی ہے. تو اس جنریشن کے اندر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا دور آتا ہے. میں علیہ السلام کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب کو کوئی اعتراض ہو جائے. تو ایک بات یاد رکھیے گا، ویسے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ کچھ ٹائٹلز ایسے ہیں کہ لاحقے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو تعارف کے لیے وضع کر دیے گئے. وہ ان کا بہت اچھی نیت تھی، ان کی نیت بہت اچھی تھی، کیونکہ اس سے پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو آدمی ہے یہ کس مقام کا ہے، کس گروپ میں شامل ہوتے ہیں. جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام، جب بھی نام کے آگے آتا پتہ چل جاتا یہ نبی ہیں، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چل جاتا یہ صحابی ہیں. تو تابعی کے ساتھ بھی یہی استعمال کرتے. آگے رحمت اللہ علیہ یہ جب استعمال کرتے تو پتہ چلتا کہ یہ ولی کامل ہے، یعنی ان کے بعد کا دور ہے. تو یہ گروپ بھی بڑا، یہ بھی کلاسیفیکیشن بہت اچھی ہے. اس سے اس آدمی کو پتہ چل جاتا ہے، آدمی کا جس کے پاس نالج نہیں ہے، لیکن جہاں تک یہ کوشچن ہے کہ کیا یہ استعمال کرنا ناجائز ہے یا جائز ہے، اور استعمال کرنے والا ایک کے ٹائٹل کو دوسرے کے ٹائٹل پر استعمال کرنے والا کیا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ نہیں، یہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے علیہ السلام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ علیہ السلام اس پر سلامتی ہو. ٹھیک ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی آدمی آپ کو کہے کہ فلاں صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے تو اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یہ جواب یاد کر لیجیے. اکثر جب ہمیں کہتے ہیں جی وہ میں گیا تھا تو فلاں صاحب آپ کو سلام کہہ رہے تھے، تو ہم آگے سے کہہ دیتے ہیں وعلیکم السلام. نہیں، اس کا جواب یہ ہوتا ہے وعلیک السلام وعلیہ السلام. یہ جواب ہوتا ہے. کچھ سمجھ میں آئی؟ کہ یعنی آپ کے انکل نے آپ کو دوسرے شہر سے سلام بھیجا کسی کے ذریعے سے، تو ہم جواب کیا دیں گے؟ وعلیک السلام، یعنی اے پیام دینے والے تجھ پر بھی سلامتی ہو، وعلیہ السلام، اور اس پر بھی سلامتی ہو.
تو آپ نے علیہ السلام کا جو لاحقہ ہے یہ آپ نے اپنے چچا کے لیے استعمال کیا, آپ نے مولوی صاحب کے لیے استعمال کیا. تو جب آپ چچا کے لیے بول سکتے ہو, اپنے ماموں کے لیے بول سکتے ہو, تو امام زین العابدین کے لیے کیوں نہیں علیہ السلام بول سکتے؟ تو باقی یہ جو کلاسیفیکیشن تھی یہ اس لیے کی گئی تھی تاکہ جو جاہل ہیں اسے پتہ چل جائے کہ یہ نبی ہے, یہ صحابی اور تابعی ہیں, اور یہ جو ہیں رحمت اللہ علیہ یہ اولیاء کرام ہیں. یہ اس لیے کیا گیا تھا, ورنہ اللہ کی رحمت تو سب پہ ہے, حضور پر بھی اللہ کی رحمت, صحابہ پہ بھی اللہ کی رحمت. آپ کو نہیں کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ؟ اب حالانکہ ورحمۃ اللہ جو لفظ ہے, پھر آگے ہم نے کچھ لفظ ہوتے ہیں ان کا استعمال ایسا ہوتا ہے. اب ایک زندہ آدمی کو آپ سلام کرتے ہو, کہہ دیتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کہا نا رحمۃ اللہ, لیکن اگر آپ اس کا نام لیتے ہوئے سلام کے علاوہ نام لیتے ہوئے کہہ دو رحمۃ اللہ تو لگے گا مر گیا وہ. ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. اس لیے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام زین العابدین علیہ السلام, امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ, تو سب مقام ان کے پاس ہیں. آگے چلیے. اب تو امام زین العابدین آپ تابعی ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام نے خود فرمایا, یہ حلیۃ الاولیاء میں ہے. اب یہ جملہ سن لیجیے گا, میں کیوں ان کو بیان کر رہا ہوں. ویسے میں بیان کرنے لگا تھا اور روٹین میں چلنے لگا تھا, ایک دم سے میں آئمہ کی طرف آ گیا. میں دلائل الخیرات کا وظیفہ کر رہا تھا تو ایک دم سے فورس ہوا, امام زین العابدین کو بیان کرو, امام زین العابدین کو بیان کرو, ان کو علیہ السلام انہیں بیان کرو. تو وہ میں نے سٹاپ کرا پیر میرے علی شاہ صاحب, تو میں ادھر آ گیا. میں اب آئمہ بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر, اور آئمہ یہی ہیں تاجدار ولایت و ولایت جو ہیں وہ یہی ہیں. تو شہنشاہ ولایت تو ولایت مولا علی, امام حسن, امام حسین, امام زین العابدین. تو اب تاجدار ولایت و ولایت جن سے سب کو ولایت مل رہی ہے اور ولایت مل رہی ہے. امام زین العابدین کیا جملہ کہتے ہیں, حلیۃ الاولیاء. یہ کتاب بڑی ٹاپ کی ہے آپ, لیکن عربی میں ہے, اردو میں کہیں ملے تو اسے ذرا زیر مطالعہ, آپ کے مطالعہ کے اندر اسے ہونا چاہیے. فرماتے ہیں جو ہم سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دن سایہ عطا فرمائے گا جس دن کسی شے کا کوئی سایہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ سوا نیزے پہ سورج ہوگا, تو اللہ کے عرش کا سایہ ہے. تو اللہ تو فرماتے ہیں کہ جو ہم سے محبت جنت کے لیے کرتا ہے, جنت کی چیزوں کے لیے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں چیزیں عطا فرما دے گا. اور جو ہم سے محبت کرتا ہے کسی دنیاوی غرض سے کرتا ہے ہم سے محبت کہ مجھے دنیا کی یہ چیز مل جائے, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی وہ نعمت بھی عطا فرما دے گا, اور اللہ تعالیٰ وہاں سے اسے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان نہیں ہوگا. اس لیے آل رسول, اولاد رسول, ان سے محبت کرنی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ کو گالیاں دینی چاہیے, یہ مطلب نہیں ہوتا. آپ ان سے محبت کریں, ہاں. اب یہ نہیں کہ ایک چیز کا ثبوت کے لیے ایک پورا گروپ بنا لیا جائے, اسی کے اندر ہی اچھی چیزوں کو ڈالتے جائیں. تو امام زین العابدین سے محبت, اللہم صلی علی محمد و ابوائے محمد و علی علی ابن الحسین. حلیۃ الاولیاء یہ کتاب 1000 سال تقریباً قبل لکھی گئی, 1000 سال قبل. اور آپ نے امام زین العابدین کو اس کتاب کے اندر مدینہ کے جو چوٹی کے 7 فقہا ہیں ان میں پہلے نمبر پر ذکر کیا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ امام زین العابدین تاجدار ولایت و ولایت یہ جاہل نہیں ہیں. 7 بڑے فقہا کے اندر, اور میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو فقیہ ہوتا ہے وہ ایک محدث, ایک مفسر, قاری قرآن, یہ ایک ایک شعبہ ہو سکتا ہے, لیکن فقیہ بننے کے لیے انسان کو سارے علوم آنا ضروری ہوتے ہیں. آ جائیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ مانا تو سمجھ گئے ہوں گے کہ سجاد کسے کہتے ہیں, زین العابدین کیا ہے, تابعی کیا ہے, اور امام زین العابدین کون ہے. اللہ اکبر جل شانہ. آپ کا ریئل نیم, اصل نیم آپ کا علی اوسط ہے, لیکن علی اوسط یہ کتابوں میں رہ گیا اس لیے کہ علی اکبر تھے امام حسین کے بیٹے, علی اصغر جو چھوٹے ہیں, اور یہ علی اوسط یہ بیچ کے ہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کے اندر یہ دوسرے بڑے, فیملی مینز یعنی اولاد آپ کے بچے. اللہ اکبر جل شانہ. میں عرض کرنا چاہوں گا آج کے دور کے اندر میں نے ان کی زندگی کو کیوں چنا. مجھے ایک چیز نظر آئی, آج کے دور میں دیکھتا ہوں آدمی کا جسم بالکل سلامت ہے, فیملی اس کی بالکل سلامت ہے, پیسے اس کے گھر میں آ رہے ہیں, کوئی ایک مصیبت آئی تو وہ آدمی رونے لگ گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہنے لگا یہ ایسا کیوں ہو گیا. پاکستان کے اندر کینٹ شہر میں ایک ڈاکٹر صاحب, ان کا 17 سال کا بیٹا جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا. اب انہوں نے نماز چھوڑ دی, سب کچھ چھوڑ دیا. وہ اللہ کی راہ میں کیا کیا کرتے تھے کہ
فری آپریشن بھی کر دیتے تھے، خیرات بھی کیا کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے. اب ان کے منہ سے جملہ نکل گیا کہ میں اتنا کچھ کرتا تھا، میرا جوان بیٹا کیوں مر گیا. بس یہی ایک پوائنٹ تھا جہاں سے انہوں نے بلندی پہ جانا تھا، وہ ایک دم سے نیچے گر گئے، انہوں نے سب چیزیں چھوڑ دی. تو میں یہ گزارش کروں گا آپ لوگوں سے، اور ماشاءاللہ اب تو ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں بہت سے ممالک کے اندر سیڈیز جو ہے وہ آگے دیتے ہیں، DVD دیتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ آپ خود یاد کرو، اور یاد کرنے کے بعد بھی آگے لوگوں کو بتاؤ امام زین العابدین کون سی آزمائش کہ جو ان کے اوپر نہیں ہوئی. سب لوگ اپنی اپنی ساری تکلیفیں اکٹھی کر کے پاس رکھ لو. پاس رکھنے کے بعد جب ان کو لکھ لو، پاس رکھ لو، اس کے بعد امام زین العابدین امام علیہ السلام انہیں پڑھو. آپ کے سامنے آپ کے والد گرامی کا گلا کاٹا گیا، آپ کے سامنے آپ کے چھوٹے بھائی کے گلے میں تیر مارا گیا، آپ کے سامنے آپ کے بڑے بھائی کا گلا کاٹ دیا گیا، آپ کے سامنے آپ کے چچا جو ہیں حضرت عباس 12 سال آپ سے بڑے ہیں، ان کے بازوؤں کو کاٹ دیا گیا. آپ کے سامنے آپ کی بیویوں کے سروں سے دوپٹے نوچ لیے گئے. آپ کے سامنے آپ کو اس بازار میں پھرایا گیا جس بازار کے اندر آپ کی پھوپھی اماں جو ہیں وہ شہزادی بن کر جایا کرتی تھی، جس شہر کے اندر آپ کے دادا جو ہیں وہ بادشاہ اور کنگ ہوتے تھے، یعنی امیر المومنین تھے. آپ کو چین نہ لینے دیا، آپ کو پابا زنجیر اور گلے میں پتھر ڈال کر آپ کو گلیوں میں پھیرایا گیا. آپ کی نظروں کے سامنے آپ کی فیملی ان کے سروں کو نیزے پہ چڑھا کر گلیوں میں گھمایا گیا. آپ کو درباروں میں رسوا کیا گیا، آپ کا پانی بند کیا گیا، آپ کا کھانا بند کیا گیا. اس کے بعد امام کی زندگی کو اب پڑھو، اس کے بعد پڑھو امام کی زندگی. امام نے کبھی جملہ کہا ہو رب سے، کوئی جملہ بولا ہو؟ سب سے زیادہ سجدے امام کی زندگی میں، اتنے سجدے کہ تم لوگوں کے تو صرف ماتھے پہ کالا نشان پڑتا ہے نا، امام کی یہ سکن ابھر کے باہر آ جایا کرتی تھی. کیا امام نے کبھی جملہ بولا؟ اور پھر امام کو زہر دے دیا گیا، اور جس وقت زہر آپ کی باڈی میں سرایت کر رہا تھا پھر بھی کوئی جملہ نہیں ہے. عبدوں کا بے فنائے کا، سائلوں کا بے فنائے کا، فقیروں کا بے فنائے کا، مسکینوں کا بے فنائے کا. اللہ آفرین. اور یہاں ذرا سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہائے وائے میں نے یہ خیرات کی تھی، میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا. تو بس اس لیے اب آپ کو امام کی زندگی یاد کرنا ہے. چلیے اب میں بڑھنے لگا آگے کی طرف. حضرت امام علیہ السلام، امام زین العابدین تاجدار ولایت و ولایت، آپ کی ولادت، آپ کی والدہ جو ہیں اہل تشیع کی سیکا روایات ہیں، باقی کے اندر جو ہے وہ مورخین جو ہیں وہ اس میں جھگڑتے ہیں. خیر کس چیز میں اختلاف نہیں. آخری ساسانی بادشاہ یزدجرد، جسے یزدگرد بھی کہتے سوئم، اس کی بیٹی جو ہے، ایک نے کہا حضرت عمر کے دور میں، ایک نے کہا حضرت علی کے دور میں. اب اختلاف تو ہر جگہ ہے، اب میں اختلاف میں جاؤں گا نا تو میرا ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. تو مشہور روایت میں بیان کرنے لگا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مال غنیمت جب آتا ہے اس میں یہ بھی آتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے ساتھ ہی رہتے تھے. حضرت عمر خود ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، جب خاص طور پر اس وقت کہ جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر فیصلوں کے وقت علی قریب نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست جو ہے وہ اتنی عطا فرمائی تھی، اتنی عطا فرمائی. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قریب ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہیں، تو آپ نے خود ہی فرمایا، کہنے لگے تمہیں اختیار دیا جاتا ہے، تم جس کو انتخاب جس کا کرنا چاہتی ہو کر لو، اس سے تمہارا نکاح کر دیا جائے گا، اور بیت المال سے پیسے یعنی مہر جو ہے وہ ادا کر دیا جاتا ہے. یہ مہر ہے، ڈاوری مہر. ایک لفظ مہر ہوتا ہے، ایک مہر ہوتا ہے، ایک مہر ہوتا ہے. مہر مہربانی کو کہتے ہیں، مہر جو ہے وہ جو دیا جاتا ہے حق میں ڈاوری، اور مہر سٹیمپ کو بولتے ہیں. تو بیت المال سے دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتا چلا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ علی نے سچ کہا ہے، جو علی کہہ رہے ہیں وہی ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں، وہ ہستی ہیں کہ جب حضور نے فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو صحابہ میں سب سے پہلے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ علی میرا مولا ہے. تو آپ کے فیصلے کو جو ہے وہ سراہا گیا. تو اسکالر اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یزدگرد سوئم جو ہے 632 سے 651 تک رہا اور 27 سال کی عمر میں مر گیا. ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کے دور میں آئی ہوں. بہرحال آپ کا نکاح ہوا 38 ہجری میں، امام زین العابدین کی ولادت ہوئی.
اس وقت 38 ہجری میں جب میں دیکھتا ہوں تو یزدگرد سوئم کو مرے ہوئے 8 سال ہو چکے تھے. تاریخی حقائق کچھ شکوک میں ڈالتے ہیں، مگر جدید اہل تشیع بڑے شد و مت کے ساتھ شاہ زنان کو یزدگرد سوئم کی ہی بیٹی شمار کرتے ہیں. لیکن میں نے یہ سارا پڑھنے کے بعد کہ باپ زندہ تھا یا باپ کو گئے ہوئے 8 سال ہو گئے تھے یا باپ کی عمر چھوٹی تھی، شہر بانو جسے شاہ زنان جن کا اصل نام ہے وہ اس کی بیٹی تھی کہ نہیں تھی، میں نے کہا سب چھوڑ دو، ساری چیزیں چھوڑ دو، اختلاف نہیں کرو. اتنا بتا دو کہ امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین کے بیٹے تو ہیں نا، تو بس ابا میں اختلاف تو نہیں ہے نا، تو ہمیں ابا چاہیے. اسلام کے اندر جو ذات چلتی ہے وہ ابا سے چلتی ہے، ہمیں ابا چاہیے. تو اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں، وہ اہل تشیع ہوں، اسکالرز ہوں، یزید کو امیر المومنین کہنے والے ہوں یا نہ کہنے والے ہوں، تو بھئی ابا کے میں اختلاف تو نہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ لخت جگر ہیں. 38 ہجری کو حضرت امام زین العابدین چوتھے تاجدار ولایت و ولایت کی ولادت. تو کچھ نے تو یہ کہا کہ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے شاہ زنان کا نام شہر بانو رکھا، پہلے ان کا نام شاہ زنان تھا، جن کے بیٹے امام زین العابدین کہنے لگے کہ شاہ زناں عورتوں کی سردار کو بولتے ہیں، تو عورتوں کی سردار صرف بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور کوئی نہیں ہے، تمہارا نام آج سے شہر بانو ہے. اللہ اکبر جل شان. امام زین العابدین آپ کی ولادت کے چند دن بعد ہی آپ کی والدہ جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی. کچھ نے کہا کہ کربلا تک زندہ تھی، کچھ نے کہا ایران چلی گئی تھی، اور امام زین العابدین ایران ملنے کے لیے گئے بھی تھے ان کو، گاڈ نوز بیٹر. بس اختلاف کس شے میں نہیں ہے. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ امام زین العابدین کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین کی پرورش آپ کی ستیلی ماں جو ہے وہ کر رہی، لیکن آپ ادب ان کا ویسا ہی کرتے، ان کا ادب ویسا ہی کرتے. یہ جو مشہور روایت ہے میں اس کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں، میں آگے نہیں جا رہا. اسی طرح جو ہے وہ احترام کرتے. اور ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ کھانا کھانے بیٹھ گئے ساتھ، زبردستی آپ کو بیٹھا لیا گیا. کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھے تو کبھی آپ کھانے کو دیکھیں اور کبھی اپنی والدہ کی آنکھ کو دیکھیں، کبھی کھانے کو ایک ساتھ، کھانا. وہ پوچھ ہی بیٹھی، کہنے لگی علی آپ مجھے آنکھ کو اور کھانے کو بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ ذرا جواب سن لیجیے، یہ مدر ڈے منانے والوں کے لیے ہے، ذرا جواب سن لیجیے. کہنے لگے ماں میں ایک ساتھ کھانے کو اور آپ کی آنکھ کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ آپ کی آنکھ کس چیز پر پڑی ہے. ایسا نہ ہو کہ جس چیز پر آپ کی آنکھ پڑے اور آپ اٹھانا چاہیں اسے میں اٹھا لوں پہلے، یہ بے ادبی میں شمار ہوگا. اللہ اکبر جل شان. مجھے جملہ یاد آ گیا امام زین العابدین کے چچا کا، اور امام زین العابدین کے جو سسر بھی امام حسن جو ہیں. امام حسن جب چھوٹے تھے تو ایک دن بی بی فاطمہ نے پوچھا کہ بیٹے میرے ساتھ کھانا بیٹھ کے کیوں نہیں کھاتے؟ کہا ماں مجھے ڈر رہتا ہے ایسا نہ ہو کہ جب آپ لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالنے لگیں تو کہیں آپ سے پہلے میں اپنے منہ میں لقمہ نہ ڈالوں اور بے ادبی نہ ہو جائے. آئے کیا کہنے یار، مدر ڈے والو اس کی برابری کر سکتے ہو؟ یہ سب فضول ہے. اللہ اکبر جل شانہ. امام زین العابدین آپ کی ولادت ایک روایت کے مطابق شعبان 38 ہجری کو ہوئی. آپ 2 سال کے تھے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی شہادت ہو گئی. تو 2 سال کا بچہ جو ہوتا ہے نا، میں نے امریکہ میں بہت سے بچوں کو دیکھا، بہت تیز، اور وہ بچہ پہچانتا ہے بندوں کو. شاید آپ کا بھی تجربہ ایسا ہوا. تو 2 سال کا، تو اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ امام زین العابدین اپنے دادا کو پہچانتے تھے، دادا کی گودی میں گئے، دادا نے آپ کو چوما، دادا سے بھی فیض لیا آپ نے، کیونکہ 2 سال کا بچہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ الفاظ جو ہے وہ بولنے لگ جاتا. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ تو امام زین العابدین اس بچے کی تربیت کا کیا عالم ہوگا کہ جس کو مولا علی باب العلم کی لمس ملی ہو، چھوا ہو، امام حسین سے تربیت لی ہو جو ان کے ابا ہیں، امام حسن سے تربیت لی ہو جو ان کے چچا ہیں. اللہ اکبر جل شان. تو یہ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہلیت الاولیاء کے اندر ابو نعیم نے آپ کو 7 بڑے فقہا میں شامل کیا اور سب سے پہلے آپ کا نام لکھا جو مدینہ کے بڑے فقہا تھے. اللہ اکبر جل شان. آپ نے چچا امام حسن کا دور دیکھا، آپ امام حسین کی اولاد میں دوسرے نمبر پر بڑے. حضرت عباس علمبردار جو آپ کے چچا ہیں ان سے
وہ آپ کے چچا عباس آپ سے 12 سال بڑے تھے، تو آپ کی زندگی کے ابتدائی سال تو کوئی اتنے واضح نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مورخ اگر دھیان دے رہا ہے تو وہ امیر معاویہ، مولا علی، ان کی جنگوں میں دھیان ہے، امام حسین کی طرف دھیان ہے، باقی مورخ کا دھیان نہیں ہے. اور مورخ اگر تھے اس وقت دور میں تو ان کا زیادہ تر دھیان جو ہے وہ شام کی طرف ہی ہے، لکھایا جا رہا ہے. تو امام زین العابدین کا دور جو ہم تک پہنچتا ہے، جو باتیں ہم تک پہنچتی ہیں، وہ کربلا کے بعد کے 35 سال ہیں. کربلا تک کے 21 سال جو ہیں وہ اتنے واضح نہیں ہیں، کربلا کے بعد کے 35 سال جو ہیں وہ پھر ہم پر واضح ہو جائے. حضرت امام حسین علیہ السلام کا کوچ مدینہ سے مکہ، مکہ سے پھر کوفہ کی جانب، کوفہ سے پھر ایک دم سے مڑ کے کربلا کی جانب، امام زین العابدین آپ کے ساتھ ہے. ہر واقعہ امام زین العابدین کے سامنے گزر. تو امام زین العابدین کو یہ نہیں کہ مدینہ سے ہی بیمار چلے تھے ساتھ، بالکل یہ ٹھیک تھے، رستے میں بیمار ہوئے، سینسٹیو آپ کی طبیعت. اب جو بھی واقعہ سامنے آتا، بیماری جو ہے وہ بخار بڑھتا جاتا. امام مسلم بن عقیل کی خبر، آپ کے بچوں کی خبر، کوفہ کی خبریں، بیماری بڑھتی جاتی. جب آپ کربلا کے اندر پہنچے تو شدید بیمار اور علیل ہو چکے تھے، اتنے بیمار ہو چکے تھے کہ آپ کو جب لٹا دیا گیا بستر کے اوپر تو آپ اٹھ نہیں سکتے. اللہ اکبر جل شان. اور لیکن آپ کو خبر پہنچتی رہتی تھی، علی اکبر شہید ہو گئے، علی اصغر کو شہید کر دیا گیا، علی اصغر کے گلے میں تیر مار دیا حرملہ نے، اور وہ بابا کے ہاتھوں میں دم دے گئے. حضرت عباس کے بازو جو ہیں وہ قلم کر دیے گئے. حضرت عباس شہید ہو گئے، انہوں محمد شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے. خبریں آپ تک پہنچتی. آپ نے کنی سے یہ بولا کہ میرے ابا کو تو ذرا بلا دو. امام زین العابدین کو ملنے جب بابا آئے امام حسین، ہاں بیٹے، کہا ابا مجھے ایک چھڑی دے دو، ایک تلوار دے دو. کہا بیٹے وہ کیوں؟ کہا بابا چھڑی کے سہارے سے کھڑا ہو جاؤں گا اور تلوار پکڑ کے جا کے لڑوں. حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے کو نیچے بیٹھے سینے سے لگا، پیشانی کو چوما، کہا بیٹے تیرا کام اس سے بھی شدید ہے اور تیری ڈیوٹی کل شروع ہو جائے گی، اور سنبھل کے رہنا، تیرا کام جو ہے وہ مجھ سے زیادہ سخت ہے. سر کٹا دینا بھی آسان ہے تیرے کام کے آگے، کیونکہ سر ایک دفعہ کٹ گیا تو گیا. تمہیں بازاروں میں پھرایا جائے گا، بیڑیاں پہنائی جائیں گی، تم میری شہادت کا ثبوت ہو، میرے خاندان کا سپوت ہو. اللہ اکبر جل شان. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر کاٹ دیا گیا، خیموں پہ حملہ کر دیا، خیموں پہ حملہ ہوا، ساروں کو ایک جگہ کر دیا گیا. عمر بن سعد شمر کی نظر جب علی اوسط پر پڑی تو کہنے لگا یہ کیسے بچ گیا ہے. اور جب ماننے کے لیے آگے بڑھا تو عمر بن سعد نے کہا نہیں چھوڑ دو. امام زین العابدین کو چھوڑ دیا گیا، کہا یہ بیمار ہے، اسے قتل مت کرو. اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کو آگے چلانا تھا، وہ کیسے مار سکتا تھا؟ لیکن آپ کے ہاتھ باندھ دیے گئے، آپ کے پاؤں جو ہیں وہ باندھ دیے گئے، آپ کو گرفتار کر لیا گیا. حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں کہ لاشوں کو اب اکٹھا کر رہی ہیں، جسموں کو، اجسام کو ڈھونڈتی ہیں اور قریب لاتی ہیں کہ گھوڑے روند نہ ڈالیں. یہی وجہ کہ ایک دن امام زین العابدین واقعہ کربلا بیان کر رہے تھے تو کہنے لگے کہ پھوپھی اماں کا دوپٹہ اس دن لال تھا. تو کسی نے کھڑے ہو کے پوچھا امام وہ تو غم کا ٹائم تھا، یہ لال دوپٹے تو خوشیوں میں لوگ پہنتے ہیں، شادیوں میں. کہا دوپٹہ تو وائٹ ہی تھا، چادر تو سفید ہی تھی، لیکن لاشوں کو اٹھا کے وہ لال رنگ کا ہو گیا. حضرت زین العابدین کی عمر جو ہے وہ کربلا کے اندر 21 سال مکمل ہو چکی ہے، اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی 54 سالہ عمر ہے، آپ کی 54 سال کی ہو چکی ہے جب کربلا میں تھی آپ. وہ رات کس طرح گزری اور کیسے گزاری گئی اس کو بتایا جائے تو شاید اتنا نہ بتا پاؤں کہ آپ خود محسوس کیجئے کہ کیا ہو رہا ہے کہ بچے ہیں، بیوی ہیں، سب ہیں، اور خیموں کو آگ لگا دی گئی. رات بمشکل گزری. صبح ہوا تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گلے میں وہ پتھر کا ہوتا ہے وہ ڈال دیا گیا. میں لال شہباز قلندر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے میں نے اس کا تذکرہ کیا. اس دور میں کیا کرتے تھے کہ یہ پتھر کا ڈال دیتے تھے، بعد میں لکڑی کا ڈالتے تھے. وہ پتھر کا ڈالنے کا یہ ہوتا تھا کہ سر جھکا رہتا تھا، سر جو وہ ایک اس کا اپنا وزن ہوتا تھا، سر جھکا رہتا تھا، اور ہاتھوں میں بیڑی ہیں اور پاؤں میں بھی.
زنجیریں ڈال دی گئی۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور نیزے کے اوپر سب سے آگے، اور 14 سر نیزے کے اوپر چڑھ، سر آگے ہیں، اس کے بعد حضرت امام زین العابدین پابائے زنجیر، پیچھے جو ہیں وہ بیویوں کو اونٹوں کے اوپر جو ہے وہ بٹھا دیا، ننگی کمر، یعنی اس کے اوپر کجاوا نہیں ہے، اور سروں سے دوپٹے بھی جو ہیں وہ اتار لیے گئے، لوگوں کو روب بٹھانے کے لیے اور لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ دیکھو کہ ہمارے مخالفوں کا حال کیا ہے، یہ ہیں وہ نیک لوگ، کیونکہ ان لوگوں کی روحانی اثر لوگوں کے ذہن میں تھا، اذہان کے اندر یہ تھا کہ یہ نبی کی اولاد ہے، نبی کی بیٹی کے بچے ہیں یہ، تو اس زور کو ختم کرنے کے لیے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، پھر وہ جھوٹی کرامتیں بنایا کرتے ہیں، وہ پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ ان کو بڑے متبرک سمجھتے ہو، تو یہ دیکھو اگر یہ متبرک ہوتے تو یہ حال ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ ایک امتحان ہوتا ہے، دونوں کا امتحان ہوتا ہے، نیک آدمی کا بھی ہوتا ہے اور جو اس کی مخالفت کر رہا ہے اس کا بھی ہوتا ہے، اس کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ وہ مخالفت کرتا چلا جائے تاکہ بدبختی اس کے اوپر آ جائے۔ میں جانتا ہوں کہ سید شاہ تراب الحق صاحب ایک دفعہ نہ آئے، کچھ پرابلم پڑ گئی تو لوگوں نے کرامت بنا دی، جبکہ ان کا ویزا جو ہے وہ بعد میں لگ گیا، میں نے ان کا ویزا خود دیکھا، کہنے لگے کرامت ہے ہماری کہ ان کا ویزا نہیں لگا۔ اب ایک سید زادے کے برابر میں کرامت کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ان نیک لوگوں کو سر عام پھرایا جا رہا بیویوں کو، تاکہ لوگوں کو واضح ہو جائے کہ یہ جو یزیدی ہیں یہ بڑے اچھے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ، سر بازار آپ کو پھرایا جا رہا ہے۔ امام زین العابدین کے لیے بڑا سخت امتحان تھا، بیویوں سے پاک دامن بیویوں سے اس طرح سلوک کیا جا رہا ہے جیسے کہ بازار میں بیچنے والی عورتیں یعنی لونڈیوں کو کھینچا جاتا ہے، سر عام ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، الامان الحفیظ۔ آپ جب نظر اٹھا کے دیکھتے تو آگے ابا سمیت 15 سر نیزے پہ چڑھے ہوئے نظر آتے، آپ غم اور چشم نم اور نکاہت کی وجہ سے گر پڑتے، وہ ظالم امام زین العابدین کو کوڑے مارتے، اٹھو کھڑے ہو جاؤ، بمشکل آپ چلتے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضرت بی بی زینب ایک جگہ فرماتی ہیں، بیٹے حوصلہ کرو، عرض کرتے ہیں پھوپھی اماں تم خود ہی بولو، اس کیفیت میں تو آسمان خون رو رہا ہے، وہ رو رہا ہے، آپ بولو میں کیا کروں۔ یہ 15 سر جو نیزے کے اوپر تھے اور یہ سروں کو کاٹ کے جو پھرایا جا رہا تھا یہ کیا تھا؟ تو یہ میں اپنے سامعین کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سر کاٹ کے کیوں نیزے پہ چڑھائے گئے اور گلی گلی کیوں پھرائے گئے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ میں حضرت عمر نے یہ کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ یہ آدمی جو آپ کے خلاف بولا کرتا تھا ہم اس کے دانت توڑ دیں تاکہ اس کی آواز خراب ہو جائے، آپ نے فرمایا رب تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، نہیں ایسا نہیں کرنا، مسئلہ نہیں بنانا، مجھے اجازت نہیں ہے اس کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید مخالفت کرتے تھے کہ ہاں ایون کہ دشمن یا کافر کے بھی اعضاء جو ہیں وہ کاٹ دیے جائیں۔ یہ جو یزید کی دادی ہیں ہندہ، انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اعضاء جو ہے ناک کان یہ چیزیں کاٹ کے ہار بنا کے گلے میں ڈالی تھی اور ان کا کلیجہ نکال کے چبا لیا تھا۔ تو یہ سر کاٹ کر پھیلانا یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ سر کاٹ کر درباروں میں بھیجنے کی عادت امیر معاویہ جو ہیں ان کے دور میں ہوئی، حضرت امیر معاویہ نے انہیں شروع کیا۔ یہ ساری تحقیق جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ وہ ان لوگوں کی کتابوں میں ہے جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ تو یہ سر کاٹ کر درباروں میں بھیجنے کی ریت کہاں سے شروع ہوئی؟ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر حضرت امیر معاویہ کے دربار میں بھیجا گیا جنگ صفین کے اندر۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بعد میں پہلے تو بنو امیہ کا ساتھ دیا تھا، بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، تو آپ جب گرفتار ہوئے تو آپ کا سر کاٹ کر آپ کی زوجہ کے جھولی میں جا کر ڈال دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن صفوان، عمارہ بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے سروں کو کاٹ کر جو ہے وہ مدینہ، مکہ، دمشق یہاں پھیرایا گیا اور آپ کا جساد جو تھے آپ کے وہ سولی پر لٹکا دیے گئے، کئی دن تک جو ہے وہ سڑک کے اوپر چوکوں کے اندر جو ہے وہ لٹکے رہے۔ جب امیر معاویہ کی فوج کا مصر پر قبضہ ہو گیا تو حضرت علی کے گورنر محمد بن ابی بکر کو گرفتار کیا گیا، قتل کیا گیا، سر کاٹ دیا گیا، لاش کو گدے کی کھال کے اندر رکھ کر آگ لگا دی گئی۔ البدایہ و نہایہ جلد 8ویں صفحہ 71 پہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا گورنر عبداللہ بن عمر بن غیلان بصرہ میں خطبہ دے رہا تھا تو کسی نے یوں کنکر پھینک دیا، جب کنکر اسے مارا تو اس نے اس آدمی کو پکڑ کر اس کے ہاتھ کاٹوا دیا، شکر سر نہیں کاٹا، بلکہ ہاتھ کاٹ دو کیونکہ کنکر اس نے مجھے مارا۔ امیر معاویہ کے گورنر زیاد بن سمیہ جب کوفہ کا گورنر بنا تو خطبہ دے رہا تھا جب کوفہ کی مسجد کے اندر
تو کئی لوگوں نے اخبار کی کنکر مارے اس کے اوپر، کیونکہ کوفہ میں چاہنے والے تھے امام حسین کے علی کے. تو جب کنکر جو ہے وہ مارے تو اس نے سب مسجد کے سارے دروازے بند کر دیے. بند جب کروا دیے تو 80 بندوں کو شک کی بنا پر پکڑ لیا. ان 80 کے ہاتھ جو ہیں وہ کاٹ دیے گئے. حضرت امیر معاویہ کے گورنر بسر بن ارطاع نے ہمدان پر حملہ کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمدان پر مولا علی کے چاہنے والے بہت زیادہ تھے. حضرت علی کے گورنر حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا، سر ان کے کاٹ دیے گئے. اور مسلمان عورتوں سے وہی سلوک کیا گیا جو لونڈیوں سے کیا جاتا ہے. امیر معاویہ اور یزید کی فوج کو سر کاٹنے، ہاتھ کاٹنے اور سرے بازار پھیرانے کی فوجی تربیت یہ دی جاتی تھی. اب آپ کی سمجھ میں آ گیا، کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم جب امیر معاویہ کا دور دیکھتے ہیں، پہلے دور میں تو نہیں، اس دور کے اندر سر بھی کٹ رہے ہیں، گلیوں میں پھرائے جا رہے ہیں، بازاروں میں پھرائے جائیں کیا؟ تو یہ فوجی ٹریننگ دی جاتی تھی ان کو. تو سروں کو جب پھرایا جاتا تھا تو ہیبت لوگوں کے من میں اور بیٹھ جاتی تھی. آج بھی آپ دیکھ لیجئے، آپ سعودی عرب میں اگر جائیں تو سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کو سزا دی جاتی ہے تو جمعہ کے دن وہ قاضی فیصلہ دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کی گردن کو کاٹ دیا جاتا ہے. وہ جب گردن کٹتی ہے تو لوگوں کے من میں ہیبت بیٹھ جاتی ہے. تو یہ بنو امیہ کی فوج جو ہے وہ یہ کیا کرتی تھی. کربلا میں بھی یزید کی فوج نے وہی حرکت کی. امام حسین علیہ السلام کی فیملی کے سر کاٹے اور نیزے پر چڑھا دیے. یہ قافلہ کربلا سے کوفہ آج کے دور میں 81.7 کلومیٹر کا سفر کر کے کوفہ ٹھہرایا گیا. یہ تو مولا علی کا مرکز تھا کوفہ، یہاں دانستہ ٹھہرایا گیا، بلکہ بازاروں کے اندر جو ہے وہ پھیرایا گیا، کیونکہ مولا علی نے اس کو دارالحکومت دارالخلافہ بنایا تھا اپنا. گلیوں میں پھیرایا گیا. دیکھو وہی بات، یعنی دبدبہ بٹھانے کے لیے. اگر کسی کے ذہن میں روحانیت کا اثر بھی ہے تو وہ بھی ختم کر دو، کیونکہ لوگ ان کو روحانیت کا مرکز سمجھتے تھے. یہ دیکھو، تم سمجھتے ہو کہ یزید میں روحانیت نہیں ہے، یہ تو روحانی لوگ ہیں نا. ان کا حال دیکھ لو، یہ دیکھو لوگ گلیوں میں پھیرائے جا رہے ہیں. تو لوگ جو ہیں وہ ان کو کھجوریں دے رہے ہیں. تو بی بی زینب نے فرمایا ہمیں تمہاری خیرات کی ضرورت نہیں ہے کوفیوں. اور اسی کوفہ کے بازار کے اندر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلتے تھے، اور آپ کی فیملی کس شان سے نکلتی تھی، اس دور کے اندر شان یہ ہوتی تھی کہ بیویوں کو چھپا کے پردے کے اندر جو ہے وہ بیویاں چلتی تھی. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خطبات تو کوفہ کے اندر مشہور تھے. مولا علی امیر المومنین کی بیٹی کوفہ میں جب عورتوں کو خطاب کیا کرتی تھی، اس کے اندر علمیت، شجاعت کی جھلک، نکتہ آفرینی، اس کے اندر کیا کیا گہرائی و گہرائی ہوتی تھی. اللہ اکبر جل شانہ. تو یہ دانستہ طور پر امام زین العابدین کو اور بی بی زینب رضی اللہ ان کو زیادہ دیر تک وہاں جو ہے ٹھہرایا گیا. یہ سارے کا سارا قافلہ پھر عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پہنچا. یہ عبید اللہ کون ہے؟ یہ ابو سفیان کا پوتا ہے، کیونکہ زیاد جو تھا یہ بیٹا ہے اس کا ایک لونڈی سے. تو عبید اللہ ابن زیاد جو ہے یہ پوتا اب اس کے دربار میں پہنچایا گیا. جب دربار میں پہنچا تو اب ذرا خود اندازہ کیجئے کہ ان لوگوں نے کیا تکبر ہوگا، اور تکبر کا اظہار کتنے اندازوں سے کیا ہوگا. بی بی زینب اور امام زین العابدین کو پیش کیا گیا. عبید اللہ ابن زیاد جو ہے دربار لگا ہوا، دربار میں بیٹھا ہے. تو آپ کو پیشا گیا پابا زنجیر امام زین العابدین، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی ساری بیویاں قافلے کی جو ہیں وہ پیچھے. اللہ اکبر، قیامت برپا ہو گئی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا. مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی کہ یہ ساری چیزیں وہ جانتے ہیں. ان واقعات کو البدایہ و نہایہ نے نقل کیا ہے. اب اس کا انکار تو نہیں کر سکتے. اس کے باوجود اگر یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں تو میری سمجھ سے بالا تر ہے. پھر میں کہنے میں حق بجا نہیں وہ کہ ہر ایک آدمی کا قرآن اپنا ہے، حدیث اپنی ہے، تاریخ اپنی ہے. بس پھر میں اللہ رسول نہیں ہے بیچ میں. دربار میں جب پیش کیا گیا، ابن زیاد کی نظر جب پڑتی ہے، کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی اوسط ہے. کہا میری اطلاع تو یہ ہے کہ علی کو قتل کر دیا گیا. کہا نہیں، وہ علی اکبر ہیں، علی اصغر ہے. یہ علی اوسط بیمار تھے، یہ میدان میں ہی نہیں آئے، اس لیے قتل ہونے سے بچ گئے. نے کہا تو بچ گئے تو اب کر دیتے ہیں. جب اس نے یہ امام زین العابدین کے لیے یہ جملہ کہا کہ اب کر دیتے ہیں، اللہ اکبر جل شانہ، تو ابو سفیان کا پوتا جب یہ بولا کہ اب کر دیتے ہیں، یہ سننا تھا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی.
فرمان لگی اگر اس کو قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرو۔ زین العابدین بولے پھوپھی اماں مجھے جواب دینے دو۔ فرمایا ابو سفیان کے پوتے تم ہمیں قتل سے ڈراتے ہو؟ کیا تو نہیں جانتا کہ قتل ہونا ہمارے خاندان کی، شہید ہونا ہمارے خاندان کی عادت ہے؟ ہمارے دادا ہوئے، ہمارے ابا ہوئے، ہماری فیملی کربلا میں ہوئی، ہم شہید ہونے سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ عادت ہے ہماری۔ پتہ نہیں کیا اس کے ذہن میں آیا، کیا لگا ٹھیک ہے چھوڑ دو، جو ہو چکا اس کے ساتھ وہی کافی ہے۔ امام زین العابدین کو ساتھیوں سمیت مسجد کے ایک کمرے میں قید کر دیا گیا، کوفہ کی جامع مسجد کے کمرے میں قید کر دیا۔ امام زین العابدین نے وہ وقت کیسے گزارا ہوگا؟ بیوی ہیں اس کمرے میں یہ خود پاوا ہے زنجیر اور سر میں پتھر، گلے میں پتھر۔ کہتے ہیں کہ مختلف جگہوں کے اندر، کوفہ کی مختلف جگہوں میں، اب مسجد کے اندر قید کرنے کا، امام زین العابدین کو قید کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ مسجد کے اندر لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، مسجد کے اندر لوگ نماز جمعہ ادا کرنے آتے ہیں، اور جامع مسجد کے کمرے کے اندر سخت پہرے کے اندر قید کر دیا تاکہ لوگ باہر ہر نماز میں آئیں اور ہر نماز میں آ کر انہیں دیکھیں۔ اللہ ہر نماز میں دیکھے۔ رب تعالیٰ کسی کو پست نہ کرنا چاہے تو کوئی کر نہیں سکتا۔ 1 ماہ 5 دن کوفہ کے اندر گزر گئے۔ یہ کوفہ میں اتنی دیر کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے؟ مورخ کا قلم ٹوٹ جاتا ہے۔ بخاری اور قرآن پڑھنے والے کیا اس چیز کو نہیں جان رہے؟ 1 ماہ 5 دن کیوں رکھا گیا ان کو، جبکہ ان کو جلدی سے بھیج دینا چاہیے تھا؟ 1 ماہ 5 دن کوفہ کے اندر ٹھہرایا، کوفہ کے اندر، جبکہ دمشق کے اندر اتنا نہیں ٹھہرایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوفہ مرکز تھا۔ اور 1 ماہ 5 دن میں کیا یزید کو خبر نہیں مل رہی؟ 1 ماہ 5 دن کے اندر کیا اسے اطلاع نہیں مل رہی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے اسے ہر چیز کی خبر تھی۔ 1 ماہ 5 دن کے بعد پھر یہ قافلہ یزید کے دربار کی طرف بھیجا جانا۔ اب امام زین العابدین کو پھر پاوائے زنجیر چاہیے تو یہ تھا کہ یزید کا کوئی قصور نہیں ہے تو ان کی زنجیریں کھلوا دی جاتی، آرڈر دیا جاتا کہ کوفے کے اندر ان کو بہترین اعزاز کے ساتھ رکھا جائے۔ نہیں، کوفہ میں 1 ماہ 5 دن دانستہ طور پہ انہیں رکھا گیا، اور کوفہ کے بازاروں میں ان کے سروں کو پھیرایا جاتا، انہیں بھی زنجیریں پہنا کر پھیرایا جاتا، دربار میں پیش کر کے تذلیل کی جاتی، بلا کر تذلیل کی جاتی۔ پھر یہ یزید کے دربار میں پیش ہونے کے لیے چل پڑے۔ یہ قافلہ کوفہ سے دمشق یزید کے دربار کی جانب روانہ ہوا۔ 926 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، اس کے سامنے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور پیش کیا۔ کتنے دن گزر چکے ہیں، سر سے بدبو آ جانی چاہیے، یہ بھی تو ایک جسم ہے، جسم کا حصہ ہے، لیکن ابھی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور تر و تازہ ہے، خوشبو آ رہی ہے، اور آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہے۔ یزید نے چھڑی لے کر یوں آپ کے ہونٹوں پہ لگائی، کہنے لگا کیا ابھی بھی مسکرا رہے ہو؟ تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، بہت بوڑھے تھے، کہنے لگے ظالم ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ لگا، میں نے محمد مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا، ان ہونٹوں پہ لب لگاتے ہوئے دیکھا، تو چھڑی مت لگا۔ حضرت زین العابدین، حضرت بی بی زینب دربار میں سب ہیں، اور یزید اپنے تکبر میں بیٹھا ہوا، تخت پہ بیٹھا ہوا، اور یہ سب ایسے پیش کیے جا رہے ہیں کہ جیسے یہ نعوذ باللہ مجرم ہے، ملزم ہے۔ یزید درباریوں سے پوچھتا ہے کیا سلوک کیا جائے ان کے ساتھ، کیا سلوک کیا جائے؟ سارے خوش آمدید درباری کہنے لگے سب کو قتل کر دیا جائے، ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، اور یہ بھی اسے بھی قتل کر دیا جائے، تاکہ سارے کا سارا سلسلہ ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے، امن و سکون ہو جائے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ دنیا بھی کیسی ہے، بعض اوقات وہ کس کو دہشت گرد قرار دیتی ہے، اور فسادی ہوتا کون ہے، اور کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت زین العابدین آگے بڑھے، شور کس کا؟ نوبت کا نہیں، زنجیروں کا شور۔ آگے بڑھ کے کہنے لگے میں امام حسین کا بیٹا، سن میں نے اپنا تعارف کروا دیا نا، میری بات سن، تیرے درباری فرعون کے درباریوں سے بھی بدتر ہیں۔ سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ یزید کے دربار کے اندر اس دور میں بات کرنا اس طرح، یہ علی کا خون ہے۔ فرمانے لگے تیرے درباری فرعون کے درباریوں سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ جب فرعون نے درباریوں سے یہ پوچھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے ساتھ کیا کروں، تو انہوں نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو قتل کر دو، کہا تھا قید میں ڈال دو اور مقابلہ کرواؤ۔ یہ تو اس سے بھی بدتر ہیں، فرعون کے درباریوں سے بھی بدتر ہیں۔
یزید کو غصہ آیا، قریب تھا کہ آرڈر دیتا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی. 54 سال آپ کی عمر. اہل بیت کی سیدہ اٹھی فرماتی ہیں یزید اللہ کی قسم تو نے اپنا چمڑا کاٹا اور اپنے ہی گوشت کے ٹکڑے کیے. تیری رائے کوشش کمزور اور سلطنت گنتی کے چند دن. ہوئے یہ جملہ ذرا دیکھیے، تیری سلطنت چند دن ہے. بی بی زینب نہیں، مولا علی شیر خدا کی زبان چل رہی. تیری سلطنت گنتی کے چند دن ہے اور تیری جماعت پراگندہ، اور وقت قریب ہے جب ایک منادی ندا کرنے والا ندا کرے گا لعنت ہو ایسی قوم پر جس نے ظلم و ستم کیا. میری دعا ہے اے اللہ ہمارا حق ہم کو دے اور ہم پہ ظلم کرنے والوں سے انتقام لے. یہ ایک ایک جملہ پورا ہوا اور یزید کے دربار میں آپ فرما رہی. اور جن لوگوں نے ہمارا خون بہایا ان پر اپنا قہر و غضب نازل فرما. قہر و غضب پھر نازل ہوا، مختار ثقفی لے کر آئے. پھر یزید شاید کچھ کر گزرتا، مگر نعمان بن بشیر تب بنو امیہ کے ساتھ تھے، آگے بڑے اور کان میں یہ کہا رائے عامہ آپ کے خلاف ہے. سیاست کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ان کے اوپر احسان کرو، چھوڑ دو، کوئی بدلہ نہیں لو، کوئی حکم نہیں دو. ہاں بس ایک دم سے پھر سیاست چلے. جیسا کہ آج کے دور کے اندر سیاست ہے پوری دنیا کے اندر، مولوی کیا، جماعتیں کیا، بندے کیا، ایک عجیب قسم کا ماحول ہے. میں تو امریکہ میں 15 سال سے ہوں، سمجھ نہیں آتی کہ یہ بندہ دوست ہے یا دشمن ہے. اس کی عدم موجودگی میں اس کی مخالفت کر رہے ہوں، جب سامنے آئے گا تو بغل گیر ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں. سمجھ ہی نہیں آتی یہ بندہ تمہارا دوست ہے یا دشمن ہے. ایک عجیب قسم کی سیاست ہے پوری دنیا کے اندر، اور وہ یہ ہے، آپ سن لیجئے کیا سیاست ہے. سامنے جب جاؤ مسکرا کے ملو، ہر بات پہ ہاں کرو، اس کے بعد اٹھ کر واپس آ جاؤ، تو اپنی مرضی کرو، ٹکا کے مخالفت کرو. یہ ہے سیاست. سامنے کچھ نہیں، سامنے مسکرا کے بولو. یہی یزید نے کیا. تو یزید نے کیا کیا؟ میرا قصور کوئی نہیں تھا، میں اب سمجھ گیا، مجھے اب بتایا گیا ہے. میں اگر وہاں ہوتا تو امام حسین کے ساتھ ایسا نہ ہوتا، میں ان کو لے آتا. فوراً آرڈر دیتا ہے محل میں ٹھہرایا جائے، زنجیریں کھول دی جائیں اور انعام و کرام سے نوازا جائے، کپڑے دیے جائیں، کھانا دیا جائے، سب دیا جائے. کہاں کھانا کھائیں گے؟ امام زین العابدین کھانا کھائیں گے؟ حضرت بی بی زینب کھانا کھائیں گی؟ کیا وہ کپڑے پہنیں گے؟ آپ نے کچھ بھی نہیں لیا. یزید نے جتنا کچھ دیا تھا آپ نے وہیں غریبوں میں بانٹ دیا، مسکینوں کو دے دیا، جاؤ جا کے باہر بانٹ آؤ، ہمیں نہیں چاہیے. اور یزید نے اعلان کیا کہ جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ امام زین العابدین دیں گے. سیاست دیکھ رہے ہیں آپ، امام زین العابدین خطبہ دیں گے. اعلان ہو گیا، مجمع آ گیا، جمعہ کا دن ہے، امام زین العابدین خطبہ دینے لگے. آپ نے کربلا کا پورا نقشہ جو ہے وہ اپنے خطبے کے اندر کھینچ دیا. ہر ایک کی آنکھیں اشکبار تھی. فرمانے لگے پوچھو اس سے میرے بابا کا قصور کیا تھا، ان کا سر کیوں قلم کیا؟ کوئی جسم کا ایسا حصہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر تیر کا نشان نہ ہو. ابھی بھی سر جو ہے وہ بازاروں میں یزید کے دربار میں ہے، اور جسد انور وہاں کربلا میں پڑا ہے، نہ جانے دفنایا گیا بھی ہے کہ نہیں، ہمیں تو دفنانے بھی نہیں دیا گیا. قریب تھا کہ بغاوت ہو جاتی. یزید نے اشارہ کیا اذان دی جائے. اذان جب دی ہوئی تو امام زین العابدین فرمانے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. بتا یہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ فوراً نماز ہوئی تو یزید امام زین العابدین سے کہتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ دوستی ہو جائے، یہ بات ختم ہو جائے. کیا چاہتے ہو؟ تو امام زین العابدین نے کیا جملے کہے؟ آپ نے فرمایا سنو، غور سے سنو، امام حسین میرے بابا کے قاتل میرے حوالے کر دو، یا تم ان کو سزا دو اور ہمیں مدینہ واپس بھیج دو، ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے. امام زین العابدین کوفہ والوں کو بھی دیکھ چکے تھے، کربلا والوں کو بھی دیکھ چکے تھے، دمشق والوں کو بھی دیکھ چکے تھے. آپ نے مدینہ کا انتخاب کیا، چناؤ کیا، اور نانا کے پاس رہنا چاہتے ہیں. یزید نے نہ قاتلوں کو سزا دی، نہ قاتل حوالے کیے. کوئی مورخ مجھے بتا دے کہ اس نے کسی بھی امام حسین کے قاتل کو سرزنش کی ہو، سزا دی ہو؟ نہیں دی. پھر وہ امیر المومنین کیسا ہوا؟ جب یہ قافلہ جانے لگا، نعمان بن بشیر جو بعد میں اہل بیت کے ساتھ مل گئے تھے، یعنی عبداللہ بن زبیر کے ساتھ، 300 سواروں کو ساتھ لے کر یہ اہل بیت کے قافلے کو لے کے چلے. امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہم سب سے پہلے کربلا جائیں گے، پھر اس کے بعد مدینہ جائیں گے. نعمان بن بشیر سارے قافلے کو لے کر کربلا میں پہنچے، کربلا کی طرف روانہ ہو گئے. کربلا جب وہاں پہنچے تو وہاں بنو اسدیہ نے کیا کرا تھا کہ وہاں ساری جو اجساد تھے اہل بیت کی فیملی کے، ان کو 3 قبریں بنا کر ان میں دفنا دیا. لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا یہ جسم کس کا ہے، یہ جسم کس کا ہے، کیونکہ جسم اوپر تو بدن کے ساتھ تو سر تھے نہیں کہ پہچانا جاتا کہ یہ فلاں کا ہے.
اب آپ سمجھے کہ امام زین العابدین کیوں کربلا پہلے آئے تھے؟ آپ وہاں پہنچے. اب یہاں روایت ہے، ایک تو روایت یہ کہ امام حسین کا سر ساتھ لے کر آئے، ایک روایت یہ ہے کہ سر جو ہے وہ مدینہ میں ہے، ایک روایت یہ ہے کہ سر آپ کا جو ہے وہ مصر میں ہے. کوئی بھی روایت ہو، تاریخ کربلا کی ایک روایت تو یہی ہے کہ مصر میں ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر. یزید نے اپنے خزانے میں ہی رکھا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو زین العابدین تشریف لائے، کربلا جب آئے تو آپ نے فرمایا وہ قبریں کہاں ہیں؟ تو بنو اسدیہ نے بتایا کہ فلاں 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 یہ تینوں جو قبریں. آپ نے فرمایا دوبارہ نکالا جائے. کتنے دن گزر گئے، دوبارہ نکالا گیا تو شہداء تو زندہ ہوتے ہیں، اجسام سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، خوشبوئیں، جبکہ ان کے جسم میں تو خون تھا، خوشبوئیں آ رہی. تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کے جسد انور کو تیسری قبر میں پہچان لیا. بابا کے جسم کو نکالا گیا، پورا جسم جو ہے وہ زخمی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی کسی نے نکال لی. ایک جگہ تو میں پڑھتا ہوں کہ اس ظالم نے انگلی ہی کاٹ دی تھی اس انگوٹھی کی خاطر. اللہ اکبر جل شانہ، اللہ اکبر جل شانہ. حضرت زین العابدین نے اپنے بابا کے جسد کو پہچانا. وہیں اسی دوران حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے ساتھیوں سمیت وہاں کربلا کے اندر پہنچ گئے. وہاں پہنچے، امام زین العابدین علیہ السلام کے گلے لگ کے روئے. اہل بیت نے کربلا کے اندر 3 دن قیام کیا. پھر یہ قافلہ مدینہ کی جانب روانہ ہوا. مدینہ کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اہل بیت کا قافلہ آ رہا ہے، امام حسین کے رشتہ دار آ رہے، حضرت ام سلمہ. مدینے والے سب لوگ وہاں پہنچ گئے جہاں قافلے والوں کو دیکھا جاتا ہے. جب یہ آئے تو سب لوگ گلے مل کے روئے، ہر ایک کی آنکھیں اشک بار تھی، ہر ایک رو. حضرت بی بی زینب اور حضرت امام زین العابدین یہ سب کے سب نانا کے روزے پہ سب سے پہلے پہنچے. نانا کی قبر پہ لپٹ کے اتنا روئے، اور تو کوئی وہاں تھا ہی نہیں. بی بی فاطمہ نہیں ہے، امام حسین نہیں ہے، جا کے روئے، نانا سے ساری باتیں کر ڈالی. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر جل. 62 ہجری کے اندر 57 سال کی عمر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کو تو وصال ہو گیا. اب حضرت امام زین العابدین کے بقیہ 35 سال جو ہیں وہ مدینہ شریف میں کیسے گزرتے ہیں میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتلا دوں. اور یہ جو حصہ ہے یہ آپ لوگوں کو دیکھنا ہے، کیونکہ یہ واقعہ بیان کرنے کی اصل منشا جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں بتلانا ہوتا کہ وہ پیدا کب ہوئے ہیں، کیا ہیں وہ. اصل مطلب انہوں نے کیا کیا، بتلایا کیا ہمیں. 35 سال امام زین العابدین نے کوفہ اور دمشق، اس کے بعد مدینہ میں اب 35 سال آپ کے باقی گزر. 61 ہجری سے 64 ہجری تک، اکتوبر 10 680 محرم 61 ہجری کو واقعہ کربلا ہوا. 62 ہجری میں حضرت زینب دنیا سے چلی گئی. امام زین العابدین نے باقی اپنی زندگی عبادت میں اور تدریس میں گزار دی. اب آپ نے 2 کام شروع کر دی، اللہ کی عبادت اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. کہ یہ لوگ جو ہیں انہیں تعلیم نہیں ہے، یہ نہیں جانتے کہ اہل بیت اولاد رسول کا مقام کیا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، یہ لوگ بھول گئے ہوئے ہیں، انہیں وہ یاد دلانا ہے. تو آپ نے عبادت، اللہ کا شکر ادا کر. حالانکہ بندے پہ اتنی تکلیفیں ہوں تو چاہیے یہ تھا کہ امام زین العابدین یزید کے ساتھ مل جاتے، پیسے کماتے، کھاتے، اس کی باتیں کرتے. نہیں ایسا نہیں. عبادت شروع کر دی. یہ نہیں ہے کہ مصیبت پر وویلا بھی نہیں کیا، رب کی عبادت اور زیادہ بڑھا دی اور لوگوں کو تعلیم دینا جو ہے وہ شروع کر دی. عبادت اتنی کی کہ ساری دنیا میں عبادت کرنے والوں کی زینت بن گئے. علی اوسط آپ کا نام مشہور نہیں ہوا، آپ کا نام اصل نام مشہور نہیں ہوا، زین العابدین مشہور ہو گیا. اب امام نے مدینہ میں لوگوں کے اندر تعلیم کا رجحان پیدا کیا. اس کے لیے سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا کہ آپ غلاموں کو خرید کر لاتے اور لا کر ان کو قرآن اور حدیث اور فقہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور وہی جو ہے وہ سکھاتے ان کو، غلاموں کو. نبی کا ادب کیا ہے، اخلاقیات کیا ہیں، یہ سب. آپ کے غلام قرآن کے حافظ ہو گئے. عرب بھی آ کر سیکھتے، غلام بھی سیکھتے، سب کو بٹھا کے آپ سکھاتے. آپ کے غلام قرآن کے حافظ ہوتے. اور آپ نے قوم کو شور نہیں دیا، قوم کو شعور دیا ہے. ہمارے لیڈر قوم کو شور دیتے ہیں، ہمارے پیر قوم کو شور دے دیتے ہیں. نہیں، یہ انہوں نے، اس پیر نے قوم کو شعور دیا ہے. تو جب آپ قوم کو شعور دے دیتے ہیں تو پھر اور زیادہ ضرورت نہیں رہتی، وہ قوم پھر آپ کے میسج کو آگے پہنچاتی رہتی. تو قوم کو شعور دیا. اللہ اکبر جل شانہ. تو اتنا شعور دیا کہ وہ لوگ جنہوں نے یزید کی بیعت کر دی ان کو واضح ہو گیا ان پر کہ یزید کی بیعت کرنا جو ہے وہ توڑنا ضروری ہے. تو انہی لوگوں نے کہ جنہوں نے بیعت کی تھی
2 سال کے اندر اندر انہوں نے یزید کی بات کو توڑ دی. اللہ اکبر جل شانہ. وہ لوگ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خروج کو بغاوت قرار دیتے تھے, کہنے کہ حق بجانب ہو گئے کہ امام حسین نے صحیح کیا تھا, یہ شخص اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کی بات کی جاتی. کربلا کے 2 سال 10 مہینہ بعد مدینہ و مکہ کے لوگوں نے یزید کی بات کو توڑ دیا. تو یہ بات جو ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ امام حسین کا جو سوچ تھی وہ بالکل صحیح تھی. اگر آپ کی سوچ صحیح نہیں تھی تو مجھے یہ بتائیے, مورخ بھی بتائے, مقرر بھی بتائے, سب بتائیں کہ 2 سال 10 مہینے کے بعد ان لوگوں نے بات, انہی لوگوں نے کیوں توڑی اس کی؟ کیا وہ پہلے بہت زیادہ نیک تھا تو بعد میں برا ہوا؟ نہیں, وہ تب بھی ویسا ہی تھا, لیکن امام حسین سمجھ گئے تھے, ان لوگوں کے اندر شعور بعد میں آیا. آپ اس کو سمجھ لیجیے کہ اس نے کیا کیا. امام زین العابدین اس کی تعریف کیوں نہیں کر رہے, اس کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھا دیا. سب سے پہلے واقعہ ہرہ ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کی عمر 24 سال ہے. 26 اگست 683 کو مدینہ کے نزدیک مقام ہرہ کے اندر یزید نے اپنی فوج بھیج دی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کو کچلنے کے لیے اس نے مسلم بن عقبہ مرسی کو بھیجا. اسی لیے مورخ جو ہیں وہ اس شخص کو مسلم بن عقبہ نہیں کہتے ہیں مصرف بن عقبہ ہے. اسے بھیج دیا. 12,000 کی فوج دے کر یزید نے بھیجا. مدینہ کے قریب جو ہے یہ ہرہ ایک جگہ کا نام ہے, وہاں پڑاؤ ڈال دیا. اور یزید نے یہ کہا کہ جب تمہارا قبضہ ہو جائے مدینہ کے اوپر تو 3 دن کے لیے مدینہ کا پورا علاقہ فوج کے اوپر مباح قرار دے دینا. یہ مباح کیا ہوتا ہے؟ یعنی فوج کے اوپر کوئی لا نہیں, جو چاہے فوج کرے. تو امام زہری فرماتے, جو بہت بڑے جج تھے بنو امیہ کے دور میں, لیکن اہل بیت کی محبت رکھتے تھے, کہتے ہیں 700 معززین شہید ہوئے, 10,000 عوام کو قتل کر دیا گیا, اور وہاں صحابہ کی بیٹیاں بہویں بھی تھی, ان کو ان کی عزتیں لوٹ لی گئیں. اللہ اکبر جل شانہ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی, اس کے اندر گھوڑے باندھے گئے. 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی. یہ کس کی کھاتے میں ڈالو گے بھائی, کس کے کھاتے میں ڈالو؟ مسجد میں گھوڑے باندھے گئے. اب میں ایک حدیث ان لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں. یہ بھی بخاری میں ہے. بخاری کی یہ حدیث شاید نظر میں نہیں آئی. وہ اول و جیشن والی حدیث آ گئی, جبکہ اس کے اندر تاریخی طور پر ٹوٹلی خراب ہے. یہ حدیث نہیں آئی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم میں نسائی میں بھی ہے, ترجمہ اس کا سنیے, مدینہ کے ساتھ جو شخص بھی برائی کرے گا اللہ اسے جہنم کی آگ سے سیسا کی طرح پگھلائے گا. یعنی جہنم کی آگ اتنا اثر کرے گی کہ پگھل جائے گا, اور یہ بہت زیادہ سیک کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری حدیث ترجمہ, جو اہل مدینہ کو ظلماً خوف زدہ کرے گا اللہ اسے خوف زدہ کرے گا, اس پہ اللہ, اس کے ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت. قیامت کے روز اللہ اس سے کوئی چیز اس کے گناہوں کے فدیہ میں قبول نہ فرمائے. اسی حدیث کو پڑھ کر کچھ ائمہ کرام نے یزید پر لعنت کرنے کو جائز قرار دیا ہے, کیونکہ اس نے ظلماً 700 معززین, اب معززین میں صحابہ ہیں ہائی رینک کے, اور 10,000 عوام کو شہید کر دیا. وہ 10,000 تابعی, اکثریت تابعیوں کی بھی تو ہوگی, اور جو عورتوں کی عزتوں کو لوٹا گیا وہ. اللہ اکبر جل شانہ. ابھی یزید کی فوج جو ہے وہ مدینہ کے صحابہ اور مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد مکہ کے پر بھی حملہ ہو رہا تھا, لیکن بھرپور حملہ ہونا تھا. یزید اپنے گھوڑے سے گر کے مر گیا. یہ ایک روایت ہے. جب وہ مر گیا تو اب یہ سب کی سب فوج جو ہے واپس چلی گئی. واپس جب چلی گئی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ پر, مدینہ پر, ان علاقوں پہ اوپر قبضہ اور مضبوط ہو گیا. آپ کے گورنر جو ہیں وہ اب یہاں آ گئے. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے وہ جب مضبوط ہوا, مکہ میں, مدینہ میں, عراق میں, یہاں ان علاقوں میں جب ہو گیا, اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو جملہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب نازل ہوگا, تو وہ قہر و غضب مختار ثقفی, مختار بن ابی عبید اللہ ثقفی کی صورت میں جو ہے وہ شخص, یہ بھی ایک, یہ ہستی جو ہے اہل تشیع کے نزدیک تو بہت بڑی متبرک ہستی ہیں. یہ ان کے ہاں تو کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن کچھ مورخ جو ہیں ان میں اختلاف جو ہے ان کے بارے میں ہے. لیکن میں اختلاف چونکہ بیان نہیں کر رہا, میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ ان سے کام لیا اللہ تعالیٰ نے. انہوں نے یزیدیوں کو چن چن کر قتل کیا, اور جو کربلا کے اندر تھے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ برا سلوک کیا, آپ نے چن چن کے ایک ایک کو جو ہے 70,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ امام حسین کے خون کے بدلے میں قتل کر دیے گئے. یہ مختار ثقفی کون ہے؟ یہ مختار ثقفی عام آدمی نہیں ہے.
جب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت مضبوط ہو گئی مکہ میں، مدینہ میں، کوفہ میں، عراق میں، مصر میں، شام میں، یہ مختار ثقفی طائف میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ایک بہن کا نکاح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ ایک بہن ان کی جو ہے وہ عمر بن سعد سے ان کا نکاح ہے، اور ایک بیٹی، ایک روایت یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زوجہ ان کی بیٹی ہیں۔ تو گویا کہ یہ 37 سال بڑے ہیں امام زین العابدین سے، مختار ثقفی 37 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر محمد حسین کے بقول ان کی ایک بیٹی زین العابدین کی عقد میں تھی، تو مختار ثقفی کو ان کے ماموں سعد بن مسعود نے پالا، جو مدینہ کے گورنر تھے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کیا جب، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش کے اوپر پریشر پر ان کو آزاد کیا گیا، کیونکہ ان کے گھر میں یہ برادرین لا لگتے ہیں مختار ثقفی عبداللہ بن عمر کے۔ 3 دن کے اندر اندر مختار ثقفی کوفے سے مکہ پہنچے اور عبداللہ بن زبیر کی فوج میں شامل ہو گئے۔ فوج میں شامل ہو کر انہوں نے شامیوں کو مارا تھا۔ کچھ عرصہ یہ یہاں رہے، یہاں رہنے کے بعد یہ پھر کوفہ چلا گئے۔ کوفے جب چلے گئے تو وہاں جا کے شیعان علی سے انہوں نے شیعان علی سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بدلہ لیں گے امام حسین کے خون کا۔ تو بس پاور پھر ان کی بڑھتی چلے گی۔ جب پاور ان کی بڑھی پھر ایک دفعہ گرفتار ہو گئے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارش پر پھر یہ چھوٹ گئے۔ اب جب انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہم امام حسین کے خون کا بدلہ لیں گے، تو عمر آپ کی اس وقت 62 یا 63 سال تھی۔ لوگوں نے جیب اور جان دونوں کے ساتھ آپ کی مدد کی۔ انہوں نے کوشش کی کہ حضرت امام زین العابدین کو سیاسی طور پر شامل کر لیا جائے، لیکن آپ شامل نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا مجھے سیاست میں حصہ نہیں لینا، میرا موقف اب ڈیفرنٹ ہے، مجھے روحانیت اور علم لوگوں کے اندر اجاگر کرنا ہے، خاص طور پر یہ مکہ اور مدینہ کے لوگوں میں۔ تو آپ نے ایک مختلف سائیڈ سے جو ہے نا وہ دنیا کے رخ کو موڑ دیا، سیاست کو بالکل موڑ دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے وہ کام ابھی نہیں کرنا مجھے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر مختار ثقفی نے محمد بن حنفیہ کو جو ہے وہ اپنا لیڈر تسلیم کرا، لیکن امام زین العابدین کی قدر وہ بہت کیا کرتے تھے، ان کو اپنا امام قرار دیتے تھے، قدر کرتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین آپ کی امامت برحق تھی۔ جب اس دور کے اندر مختار ثقفی جب بولے یا دوسرے لوگ جب بولے یا لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ محمد بن حنفیہ امام حسین کے بعد امام ہیں، تو امام زین العابدین نے فرمایا نہیں، امامت تو میرے پاس ہی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لے رہا تو امامت ہم سے چھن گئی، امامت میرے پاس ہی ہے۔ تو فیصلہ کون کرے گا؟ کہا چلیے مکہ چلتے ہیں، فیصلہ حجر اسود کرے گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اب یہاں 2 روایت ہے کہ حجر اسود نے نکل کر گواہی دی، یا حجر اسود میں سے آواز آئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا جانشین جو ہے وہ امام زین العابدین ہے۔ یہی وجہ کہ پوری دنیا کو پھر تسلیم کرنا پڑا۔ امام زین العابدین علیہ السلام پڑھاتے، اخلاقیات سکھاتے، مناجات لوگوں کو سکھاتے، لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے، لیکن کوفہ کی خبریں آپ تک متواتر پہنچتی رہتی۔ منہال آتے، آ کر بتاتے آج فلاں قتل کر دیا گیا، آج فلاں قتل کر دیا گیا، آج فلاں یزیدی مار دیا گیا۔ تو آپ ایک بات پوچھتے، کہتے منہال یہ حرملہ کی کوئی خبر ہے؟ حرملہ کی کوئی خبر ہے؟ تو یہ 683 سے لے کر 692 تک کا دور جو ہے نا، یہ امام زین العابدین کے لیے بڑا ایک ایسا دور ہے کہ جس کے اندر آپ نے یہ 9 سالہ دور بنتا ہے، 24 سال سے 33 سال کی عمر جو، اس میں آپ نے لوگوں کو تعلیم دی، اور اسی کے اندر ہی یزیدیوں کا جتنے بھی لوگ کربلا میں تھے امام حسین کو مارنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے سب کو سخت سزائیں دی۔ تو منہال سے ایک دن پوچھتے ہیں حرملہ کے بارے میں کچھ خبر دو۔ کہنے لگے امام آپ حرملہ کی آپ کو خبر یہ فکر کیوں، اس کا کیوں بولتے ہیں؟ کہنے لگے، رو پڑے، آنکھوں سے آنسو۔ کہنے لگے جب میرے بابا علی اصغر کو لے کر گئے تھے نا پانی کے لیے، تو گودی میں اٹھایا ہوا تھا، تو یہ حرملہ جو تھا اس نے تیر مارا تھا، اور وہ تیر وہ ہوتا ہے کہ جو عام طور پر استعمال نہیں کیا جاتا، وہ گھوم کر چیز پر، آبجیکٹ کے اوپر اثر کرتا ہے اور کراس کر کے نکل جاتا ہے۔ اس ظالم نے وہ تیر مارا تھا اور وہ تیر گردن میں سے کراس کرتے ہوئے نکل گیا تھا، اور میرے ابا کے ہاتھوں میں خون ہی خون۔ اور آج بھی رباب جو ہے نا ان کی گودی خالی ہے، وہ روز روتی ہیں اپنی خالی گودی کو دیکھ کے۔
میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ حرملہ کی کوئی خبر نہیں آئی؟ امام زین العابدین نے جب یہ پوچھا، منہال چلے گئے. دوسری بار جب آئے تو پھر آگے سارا واقعہ بتایا کہ حرملہ پکڑا گیا، حرملہ پکڑا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا، اس کی گردن اڑا دی گئی، جلا دیا گیا. اور میں نے یہ جملہ مختار ثقفی کو جب بولا کہ حرملہ جو کے بارے میں وہ پوچھتے تھے، لگا اچھا پوچھتے تھے اس کے بارے میں؟ کہا ہاں. تو کہنے لگا پھر آج میں نے وہ کام کیا کہ جس سے امام زین العابدین بھی خوش ہو گئے. جاؤ آج اسی خوشی میں ہم روزہ رکھیں گے کہ ہمارے امام خوش ہوئے. یہ اس کا ایک جملہ نقل. مختار ثقفی کو قہر بنا کر اللہ تعالیٰ نے یزیدیوں پہ نازل کر دیا. عبید اللہ ابن زیاد، عمر بن سعد، شمر کے سر کاٹ کر محمد بن حنفیہ کے دربار میں بھیج دی اور پھر امام زین العابدین کے دربار میں بھیجے. لیکن امام زین العابدین نے دیکھا تک نہیں. اللہ اکبر جل شانہ. لوگ امام زین العابدین کے پاس آتے، آ کے شریعت سیکھتے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ 683 سے لے کے 692 تک کا جو دور ہے، 9 سالہ دور، امام کی 24 سالہ زندگی سے 33 سالہ زندگی، یہ بڑا ان کے لیے ذرا پرامن تھا. کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے. لیکن اس دور کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. ان کی خاص چیز جس کو صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں، صحیفہ کاملہ کہتے ہیں، یہ دعاؤں کا مجموعہ ہے. اللہ اکبر جل شانہ. یہ تمام دعائیں حضرت امام باقر علیہ السلام کو یاد تھیں. امام زین العابدین زیادہ تر سجدہ میں رہتے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے. کبھی کعبے کے غلاف کو پکڑ کے، کبھی کعبے کے ساتھ کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے، کبھی سجدے میں دعائیں مانگتے. وہ آپ کی دعائیں، ہر ایک بڑا دعویٰ ہے عیسائیوں کو سام کا کہ اس کے اندر دعائیں ہیں. لیکن جب عیسائیوں نے صحیفہ سجادیہ پڑھا، اس کو نام ہی صحیفہ دے دیا گیا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے اتنی گفتگو ہے، اتنے پاکیزہ کلمات ہیں کہ اس کو صحیفہ کا نام دے دیا گیا. اور جب عیسائیوں نے اسے پڑھا تو کہنے لگے کہ ہماری دعاؤں کی مجموعے سے یہ کامل و اکمل ہے یہ مجموعہ. اللہ اکبر جل شانہ. آپ نے اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو سکھایا کہ اللہ سے دوستی کیسے کرنی ہے، اللہ سے تعلق کو برقرار کیسے رکھنا ہے. دعا مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ آپ نے سکھا دیا. اللہ اکبر جل شانہ. یہ دعائیں علمیت کے ساتھ ساتھ معرفت، توحید، اس کا مجموعہ ہے، روحانیت کا مجموعہ ہے. ہر ایک کے لیے دعا، ہر کام کے لیے دعا. آپ علی کے پوتے ہیں، ایک خطبات کی یہ کتاب لکھ دیتے، خطبات لکھ دیتے. لیکن نہیں، آپ نے مجموعہ دعاؤں کا مجموعہ لکھا، کیونکہ امام نے یہ پیغام دے دیا کہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ پرفیکٹ اور ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا تعلق بندوں کے ساتھ بھی ٹھیک ہوتا ہے. دعا عاجزی سکھاتی ہے، اور عاجز بلند ہوتا ہے اور تکبر کرنے والا گند ہوتا ہے. تو آپ کا صحیفہ سجادیہ جب ہم پڑھ لیں گے، یہ مناجات جو ہیں یہ اگر پڑھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا تعلق تھا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا. پھر دوسری بات، صرف عبادت ہی کافی نہیں ہوتی. آدمی نمازیں پڑھتا رہے اور بدتمیز ہو، آدمی قرآن کا حافظ ہو اور لوگوں کو گالیاں دے، نہیں، فائدہ کیا پھر؟ تو عبادت کے ساتھ ساتھ آدمی دوسروں کے حقوق پورے کرے. انسان کے ساتھ بھی تعلق ضرور کیسا ہونا چاہیے، تو رسالۃ الحقوق لکھ دیا. تو دو ہی تو چیزیں ہیں بھائی، ایک حقوق العباد، ایک حقوق اللہ. کہ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق کس طرح ہونا چاہیے اور بندوں کے ساتھ تمہیں گفتگو کیسے کرنی ہے. تو دونوں گفتگو علی کے پوتے نے یہ سکھا دیا ہمیں. امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ سکھا دیا، اللہ سے گفتگو کرنی ہے تو میرا صحیفہ سجادیہ پڑھ لو، اور اگر بندوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنا ہے اور گفتگو کرنی ہے تو میں رسالہ لکھ کے جا رہا ہوں، رسالۃ الحقوق جو ہے وہ اسے پڑھ لو. یہ رائٹس پڑھنے والوں، یہ ہیں چوتھے تاجدار ولایت و ولایت. آپ کی تعلیم کا یہ اثر تھا کہ غلام جو ہیں وہ امام بن گئے. قرآن سے اس قدر آگاہی انہیں ہوئی کہ گھر میں کام کرنے والے قرآن کے حافظ ہوتے تھے آپ کے. ایک مرتبہ کیا ہوا، میں مثال آپ کو دے دوں کہ کتنی قرآن کی تعلیم اور اخلاقیات کتنے تھے. ایک غلام جو ہے وہ شوربہ، دعوت تھی، فیملی بھی، بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے. غلام جو ہے وہ کھانا لے کر آیا، گرم شوربہ پیالے کے اندر. وہ اس کو ٹھوکر لگی. وہ شوربہ جو ہے، ایک روایت یہ ہے کہ آپ کے بچے پہ گرا اور بچہ فوت ہو گیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کے اوپر گرا اور سارے کپڑے جو ہیں وہ گیلے اور گرم. اب آپ بتائیے، آپ کا نوکر ملازم جب ایسی حرکت کرے اور بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ لیکن یہ امام زین العابدین ہے. اب پتہ چلے گا
کہ جو کتاب لکھی ہے وہ آپ کے اندر تھی کہ نہیں تھی. پیسے دے کر کتابیں لکھوا لینا اور بات ہوتی. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کتابوں میں جو اس نے لکھا ہے اس کے اندر پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا. امام چپ ہوئے. اب وہ خود بولا. غلام دیکھیے اس نے قرآن کی آیت پڑھی. وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں مصیبت میں، خاموشی میں، اعلانیہ طور پر. وہ تنگ دست ہیں تو بھی کرتے ہیں، امیر ہیں تو بھی کرتے ہیں، پوشیدہ بھی کرتے ہیں، ظاہری طور پر بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جب اس نے آیت پڑھی آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کیا اور جا میں نے تجھے آزاد کیا. اب اسے دیکھیے امام نے جو کتابیں لکھی آپ کی زندگی میں پوری طور پر، اور وہ اس کو دیکھیے کہ اسے معلوم ہے کہ قرآن مجید کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. یہ امام کی تعلیم اور تربیت کا اثر تھا. اور امام کی خوبی، یہ میں سید کی ایک نشانی آپ کو بتا دوں. سید کی پکی نشانی یہ ہوتی ہے کہ سید سخی لازمی ہوگا، وہ بخیل اور کمینہ نہیں ہوتا، سخی ہوتا ہے. یہ سید کی نشانی، اس کے خون میں ہے سخاوت. آپ فرمایا کرتے تھے چھپا کے صدقہ دینا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ آپ لوگ بھی سن لیجئے. ہم لوگوں کا دل ہوتا ہے ذرا تصویر کھینچنا، فلاں کو بتایا فلاں، چھپا کے پتہ ہی نہ چلے، ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، صدقہ دے دینا. اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا ہے تو جاؤ چھپا کے صدقہ دے دو. اور آپ خود بھی اس کے اوپر عمل کرتے تھے. جائیے 1000 سال پرانی کتاب حلیۃ الاولیاء کو جا کے پڑھ لیجئے. امام کے بارے میں کیا لکھ دیا ہے کہ امام رات کی طریقی میں، آپ عبادت میں یہ وقت بھی نکالتے تھے. آپ اٹھتے، اپنا لباس چینج کرتے، چہرے پہ نقاب ڈالتے، اور آپ کو معلوم تھا کون غریب ہے کس کے گھر میں آج کھانا نہیں ہے. تو آپ 100 گھر ایسے تھے مدینہ شریف میں کہ مختلف اوقات کے اندر امام زین العابدین علیہ السلام اپنے چہرہ چھپا کر، اپنی کمر کے اوپر سامان اٹھا کر ان کے گھروں میں رات کی طریقی میں پہنچا آتے تھے. تو جو کتابوں میں بندہ لکھے اس کی اپنی زندگی میں بھی تو ہونا چاہیے. یہ پتہ کیسے چلا؟ جب امام زین العابدین علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی باڈی کو غسل دیا جا رہا ہے تو دیکھا کہ کمر کے اوپر نشان ہے، وہ نشان کے جیسے سامان کو لادا جاتا ہے اوپر. تو تب پتہ چلا یہ بات عقدہ کھلا حضرت امام باقر علیہ السلام کہ رات کی طریقی کے اندر ابا حضور جو ہیں وہ سامان اٹھاتے تھے، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کیونکہ اس دور میں لائٹس نہیں ہوتی تھی، اور آپ اپنے چہرے کے اوپر نقاب ڈالتے، خاموشی کے ساتھ جا کے سامان اس کے گھر میں چھوڑ آتے، کسی کو معلوم نہیں، نہ کوئی پوچھتا نہ کوئی. 100 آدمی ایسے تھے. وہ تو جب آپ دنیا سے چلے گئے تو 2-3 دن 4 دن پھر غریبوں کو جب کھانا نہ ملا تو پتہ چلا کہ وہ تو امام زین العابدین علیہ السلام تھے کہ جو رات کی طریقی کے اندر اپنے دشمنوں کے گھروں میں بھی کھانا پہنچا آتے تھے. ایک آدمی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتا تھا، تو امام باقر علیہ السلام نے انہیں فرمایا، کہنے لگے تو جانتا ہے کہ جس ہستی کو تو گالیاں دیا کرتا تھا وہی ہستی رات کو تیرے گھر میں کھانا چھوڑ کر آتی تھی. اللہ اکبر. وہی ہستی تو تیرے گھر میں کھانا دے. اس نے توبہ کی. پھر یہ ہیں امام زین العابدین علیہ السلام. عمر بن دینار بیان کرتے ہیں کہ امام زین العابدین محمد بن اسامہ بن زید کی تیمارداری کے لیے گئے تو دیکھا کہ آگے وہ رو رہے ہیں. فرمایا کیا ہوا؟ بہت شدید دلیل تھے اور دنیا سے جا رہے ہیں، ایسے جیسے اب چند دن کے مہمان ہیں، رو رہے ہیں. تو کہنے لگے امام زین العابدین علیہ السلام نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے حضور میرے اوپر قرضہ ہے، میں اس کی فکر میں رو رہا ہوں، کیونکہ جب جو کسی کا آپ نے دینا ہو، آپ شہید بھی ہو جاؤ تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرضہ معاف نہیں ہوتا. اس لیے جس کے جو پیسے لیے ہوں فوراً دیا کرو، قرضہ معاف نہیں ہوگا بھلے سے آپ شہید ہو جاؤ، حالانکہ شہید کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا چنتا مت کرو، پریشان مت ہو، فکر مت کرو، تمہارا یہ بتا دو کہ قرضہ ہے کتنا؟ کہنے لگے 15,000 دینار. اللہ اکبر اللہ شانہ. دینار سونے کا ہوتا ہے. 15,000 دینار. فرمان لگے وہ میرے ذمہ، تم جمع خاطر رکھو. یہ ہیں امام زین العابدین. اینیمل رائٹس بڑی بڑی شہرت ہے. کتوں کے یہاں ہاسپٹل ہیں، کتوں کے 5 سٹار ہیں یہاں. آپ جب جاتے ہیں ایئرپورٹ کے اندر تو کتے کو ہوٹل میں چھوڑ کے جاؤ، 5 سٹارز ہوتے ہیں. کتوں اینیمل رائٹس جی. کتے کو کہنا کچھ نہیں، بلکہ کتے کو کتا نہیں کہہ سکتے. امریکہ کے اندر وہ بیبی بولتے اس کو. ہاں آپ اسے ڈاگ مت بولیے. نیو یارک میں ایک پاکستانی نے ڈاگ بول دیا، اس نے اس کے اوپر کیس کر دیا، اس نے اسے ڈاگ بولا، یہ میری بیبی ہے. تو دیکھنا اینیمل رائٹس کے اندر کتنا بڑھ گئے اوپر. آؤ امام زین العابدین بتاتے ہیں تمہیں. تم بدھسٹ کی تعریف کرتے ہو کہ وہ چیونٹی کو نہیں مارتے. اب کیا کریں کہ اسلام والوں نے کچھ آگے سسٹم اپنائے نہیں کہ بات جو ہے وہ آگے پھیلے، سب تک پہنچے.
امام زین العابدین جب حج کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ جاتے، آپ کی ایک اونٹنی تھی، آپ اس اونٹنی کے اوپر بیٹھا کرتے، آپ پورے سفر میں، آپ لوگ بھی تو گئے ہو نا، پورے سفر میں کتنی بار بریکیں لگاتے ہو، کتنی بار پریشان ہوتے ہو، لیکن امام زین العابدین مدینہ سے مکہ جاتے، مجال ہے کہ ایک مرتبہ بھی آپ نے کوڑا اسے مارا ہو، ایک مرتبہ بھی چابک آپ نے اسے رسید کیا، بس چابک کو لٹکا دیتے، وہ اونٹنی مدینہ سے مکہ تک جاتی، مکہ سے مدینہ واپس آ جاتی، مگر آپ مجال ہے کہ ایک مرتبہ بھی اسے مارا ہو۔ اللہ اکبر جل شانہ، ایسے اینیمل رائٹس کہیں نہیں ملیں گے۔ شواہد النبوہ جب میں پڑھتا ہوں تو یہی اونٹنی آپ کی، بڑا پیار تھا اسے آپ سے، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کی قبر کے اوپر ساتھ قریبی اپنا سینہ زمین پر لگا کے بیٹھ گئی۔ بڑا لوگوں نے چاہا کہ اس کو اٹھا دیں گے تاکہ یہ گھر میں چلی جائے، یہ کہاں بیٹھی رہے گی، یہاں جانوروں کو اٹھا دیتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے، جو آپ کے بیٹے ہیں، بڑے لختے جگر، آپ فرمانے لگے اسے مت چھیڑو۔ 3 دن تک بنا پیے بنا کھائے وہاں بیٹھی رہی۔ حالانکہ انسان بھی کھانے کے لیے اٹھ جاتا ہے، لیکن جانور کو تو جب بھوک لگتی ہے وہ تو پھر کسی چیز کو نہیں دیکھتا، جانور تو اپنے مالک کو بھی مار دیتا ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے، شیر اور چیتے کو جب بھوک لگتی ہے تو اپنے ہی مالک کو کھا جاتا ہے، اپنے ہی مالک پر حملہ کر دیتا ہے۔ کتنی جگہوں پہ آپ نے کلپ دیکھیں، اس نے مالک پہ حملہ کیوں کیا؟ اسے بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو جانور جو ہے اس کے لیے کوئی لا نہیں ہوتا۔ 3 دن تک نہ پانی پیا نہ کھایا، تیسرے دن اس نے امام زین العابدین کی قبر مبارک کے قریب ہی جان دے دی۔ اینیمل رائٹس، اللہ اکبر جل شانہ۔ نماز، آپ نے نماز کو فوکس کیا، دعاؤں کو عام کیا، کیونکہ نماز زبردست ڈسپلن سکھاتی ہے۔ اپنے بچوں کو نمازیں سکھاؤ، نماز جب وہ پڑھے گا تو تمہارا بھی ادب کرے گا۔ اپنے دوستوں کو، شاگردوں کو، ہر ایک کو شریعت اور طریقت دونوں سکھا دے، یعنی ظاہر کو پاک کرنا اور باطن کو پاک کرنا۔ غلام آپ کے ہوتے تھے، اس کے باوجود بھی آپ وضو کا پانی خود لاتے تھے، خود وضو فرماتے تھے، وضو کا پانی ڈھانپ کر آپ رکھ دیتے، خود ڈھانپ کے رکھ کے اٹھ کے وضو کرنا ہے۔ اور جب آپ اٹھتے تو سب سے پہلے آپ مسواک کیا کرتے تھے، اور جب آپ چلتے تو ہاتھ آپ کے زانوں کے ساتھ ہوتے تھے، اس طرح ہلاتے ہوئے نہیں چلتے تھے آپ، زانوں بالکل آرام سے چلتے، نظر آپ کی نیچے ہوتی۔ تو آپ نے شاگردوں کو سکھایا، ایک دن فرمانے لگے تکبر سے بچو، انسان ایک ناپاک قطرے سے تو پیدا ہوتا ہے، اور جب مر جائے گا تو ایک مردہ لاشا ہے۔ کیا ابتدا اور کیا انتہا، تکبر کس بات کا کرنا۔ کیا خوبصورت انداز سے آپ سمجھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست، وہ تو خون کے اندر ہے، مولا علی کا پوتا ہے، کیا سمجھتے ہو آپ، وقت کا لقمان ہے وہ، ذہانت ختم، بلکہ ان کے قدموں پہ نشاور کر دی جائے۔ اتنی انتہائی مشکل مسئلے کو امام زین العابدین سمجھاتے ہیں، اللہ اکبر جل شانہ۔ فرماتے ہیں سنو، تعجب ہے آدمی کے اوپر، یہ جو اس کی زندگی ہے یہ تھوڑی ہے، اس کے بعد کی زندگی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ وہ یہاں کے کام کر رہا ہے، وہاں کے کام نہیں کر رہا، تو اسے وہاں کے کام کرنے چاہیے جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ کہ جس کی وجہ سے بڑے بڑے ولی جو ہیں وہ تباہ ہو گئے، بڑے بڑے عبادت گزار جو ہیں وہ راندہ درگاہ ہو گئے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تکبر ہے۔ وہ ایک دم سے پیدا ہوا اور شیطان نے رخ کو موڑا اور انسان گیا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ تو بہت افضل آدمی ہے، آدمی چند دن نماز پڑھنے لگ جائے، آدمی ذرا تقریر کرنے لگ جائے، آدمی جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے پاس علم اور مطالعہ آ جائے، وہ سمجھتا میں بہت بڑا علامہ ہوں، میں عابد گزار ہوں۔ اور جب یہ اس کے مائنڈ میں آ جاتا ہے، اسی دن سے اس کی تنزلی شروع ہو جاتی۔ آپ نے ایک روز فرمایا سنو، آج تم کو خوشی کا راز بتا دوں، عبادت میں کبھی شیطان تم کو دھوکہ دے کہ تم افضل ہو فلاں سے، تو دیکھو سامنے کا آدمی تم سے بڑا ہے تو فوراً یہ سوچو کہ وہ مجھ سے ایمان میں پہلے آیا، نیکی پہلے شروع کی، اس لیے وہ مجھ سے افضل ہے۔ اور اگر وہ سامنے کا آدمی تم سے چھوٹا ہو تو یہ سوچو کہ اس کے گناہ تم سے کم ہیں، اس نے گناہ تم سے بعد میں کرنے شروع کیے، تو چونکہ گناہ اس کے بعد میں ہے اس لیے وہ مجھ سے افضل ہے۔ لیکن امام یہ چیز تو عام آدمی بھی سوچ سکتا ہے۔ امام نے جو چیز بتائی وہ یہ کہ اگر سامنے کا آدمی تیرے برابر کا ہے، ہم عمر ہیں، تو پھر، اور شیطان یہ کہے کہ تو اس سے افضل ہے، تو پھر کیسے سوچ کو جھٹکنا ہے؟ تو فرمانے لگے پھر یہ سوچ میرے گناہ یقینی ہیں کیونکہ میں نے خود کیے ہیں، میں جانتا ہوں، اور اس کے گناہ جو ہیں وہ ظنی ہیں، شک والے ہیں، کیونکہ میں نے نہیں دیکھے، اس لیے وہ مجھ سے افضل ہے، میں اس سے کمتر ہوں۔ تو جب یہ تیری سوچ ہو جائے گی پھر کوئی لڑائی نہیں ہے، خوشی ہی خوشی ہوگی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ امام نے اپنی کتاب اور اپنے خطاب ان چیزوں سے لوگوں کی لائف کو چینج کیا۔ اب پھر کیا ہوا؟ عبد الملک بن مروان 685 میں اپنے باپ مروان کے بعد تخت نشین ہوا تھا یہ، مگر اس کا اقتدار مضبوط نہیں تھا۔
حجاج بن یوسف نے اس نے ان کے اقتدار کو مضبوط کیا. اس نے 12,000 شامی فوجیوں کے ساتھ 692 میں مکہ میں حملہ کر دیا. حجاج بن یوسف نے 692 میں خوب قتل و غارت کا بازار گرم ہوا, قتل کیے گئے, کعبہ کے اوپر سنگ پتھر جو ہے وہ برسائے گئے, آگ لگا دی گئی. یہ عبد الملک بن مروان کے دور میں 692 میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے سر کاٹ کے دمشق بھیج دیے اور اجساد سر بازار جو ہیں وہ لٹکا دیے گئے. حملہ ہی اس قدر تھا. تو خانہ کعبہ پر سنگباری ہوئی, عمارت کو نقصان پہنچایا گیا. 692 میں امام زین العابدین کی عمر 33 سال تھی. تو آپ کو یہ صدمہ بھی دیکھنا پڑا. کربلا کا صدمہ دیکھا, کوفہ کے بازاروں کا صدمہ دیکھا, آپ کو مدینہ پر جو حملہ ہوا اس کا صدمہ دیکھا. اب یہ 692 میں, یہ پھر 33 سال کی عمر میں پھر یہ صدمہ کعبہ کا. کعبہ کے پتھر ٹوٹ گئے. اللہ اکبر جل شانہ. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطرہ تو ختم ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد تو خطرہ ختم ہو گیا ان سے, لیکن پھر بھی خطرہ رہا. کیوں؟ امام زین العابدین سے خطرہ تھا. وہ کیا خطرہ تھا؟ وہی چونکہ یہ لوگ تھے کہ جو دوبارہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے تھے. ان کے اندر خاندانی پاور تھی, ان کے اندر خوبیاں تھیں, یہ آل حسین اولاد رسول تھے. یہ دوبارہ لوگ ان کے گرد اکٹھے ہو سکتے تھے, اس لیے بنو امیہ کو ان سے ڈر رہتا تھا. آخر تک مارتے رہے. یہ جو آپ کو لوگ نظر آتے ہیں نا, سید اردو بول رہا ہے, سید پنجابی بول رہا ہے, سید بنگالی بول رہا ہے, سید جو ہے وہ بہاری بول رہا ہے, یہ سید تو عربی بولتے تھے. یہ اس دور کے سید ہیں کہ جب یہ یہاں آئے, یہاں آ کر انہوں نے لوکل عورتوں سے شادی کی اور پھر اس کے بعد ان کی نسل جو ہے وہ آگے چلی. تو یہ جہاں سید ملتا تھا بنو امیہ پکڑ کے مار دیتے تھے, کیونکہ ان سے ڈر رہتا تھا. اللہ اکبر جل شانہ. اس نے عبد الملک بن مروان نے امام زین العابدین علیہ السلام کو 692 سے 705 تک 13 سال طرح طرح کی پھر اذیتیں دی, بڑی طرح طرح کی. امام زہری تو ایک جگہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پکڑ کے اس نے قید کر دیا, پکڑ کر قید کر دیا, باندھ دو, اور سخت پیرا لگا دیا. امام زہری چونکہ جج تھے, آپ کو آنا جانا تھا, آپ گئے, رو پڑے, فرمانے لگے میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں اس جگہ میں ہوتا اور آپ میری جگہ ہوتے. فرمانے لگے نہیں, یہ جو تم ہماری زنجیریں دیکھ رہے ہو, یہ بیڑیاں جو دیکھ رہے ہو, ہتھ کڑیاں جو دیکھ رہے ہو تم, یہ جو گلے میں چیز ڈالی ہوئی ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تاکہ ہمیں آسانیاں محشر میں ہم پر ہو جائیں. باقی رہا ان کا, یا بھی میں حکم دوں تو یہ اتر جائیں. تو امام زہری کہتے ہیں کہ امام نے صرف اشارہ ہی کیا, تمام کی تمام زنجیریں نیچے گر گئی ایک دم سے کھل کے. اللہ اکبر جل شانہ, ایک دم سے کھل گئیں. نے فرمایا میں ان میں تکلیف میں ہوں, تو یہ سمجھ رہا ہے, اگر چاہوں تو یہ کھل جائے, اور واقعی کھل. فرماتے یہ مثالیں رہنی چاہیے. عذاب خداوندی کو یاد رکھو اور محشر میں تم پر آسانی ہو. امام المحدثین امام شہاب بن زہری, ابن زہری کے سمجھانے پہ عبد الملک کو سمجھ آئی. اس نے پھر آہستہ آہستہ نرمی اختیار کر دی, چھوڑ دی. لیکن امام کوئی تعلق سیاست کے اندر آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا. آپ تعلیم دی, کیونکہ سیاست کے اندر آ کر پھر بڑی عجیب سی جھوٹ بھی بولنے پڑتے ہیں, دھوکے دینے پڑتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں, جو بھی سیاست میں گیا کتنے جھوٹ بولتا ہے, اس کو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. پھر وہ اپنے مریدین کو اعتراض کرتے ہیں جناب آپ نے جھوٹ کیوں بولے, تو وہ پھر فرماتے ہیں کہ اسلام میں دین کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. اب وہ پھر ایک نئی چیز کھاتا کھل جاتا. تو اس لیے سیاست کے اندر امام زین العابدین نے ٹوٹلی ٹچ ہی نہیں کیا. آپ بس تعلیم دیتے رہے, شعور جو ہے وہ بیدار کرتے رہے. لوگوں کے اندر آل نبی اولاد علی کا مقام پیدا ہوا. ایک مرتبہ امام حج کرنے کے لیے گئے, حج کرنے گئے. اس کو ابن عائشہ نے بیان کیا. ابن عائشہ, عائشہ کے بیٹے. یہ عائشہ وہ نہیں ہے, یہ پاک دامنہ اور بیوی ہیں, ولیہ ہیں. بیان کرتے ہیں اپنے باپ سے کہ ہشام بن عبد الملک تخت پہ بیٹھنے سے پہلے ابھی ولی عہد حج کرنے آیا. یہ اس وقت ابھی بادشاہ نے دیکھو کہ اس کا دور حکومت جو ہے وہ 724 عیسوی کا ہے. ابھی یہ تخت پہ بیٹھا نہیں آیا. تو جب یہ بڑا تو لوگ طواف کر رہے ہیں, اس نے حجر اسود کو چومنا چاہا تو اتنا رش تھا کہ چوم نہیں سکا, تو اس کی کرسی لگا دی گئی, وہاں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک ہستی آئی, لوگ طواف سٹاپ, آپ آگے بڑھے, حجر اسود کو جا کے چوما. تو شامی جو ہیں, یہ شام کے لوگ جو ہیں سیریا کے, وہ ہشام بن عبد الملک سے پوچھتے ہیں اے پرنس, اے شہزادے, یہ کون ہے کہ جس کے لیے لوگوں نے طواف روک دیا؟ تو حجر اسود کو نہیں چوم سکا لیکن اس کے لیے طواف روک دیا اور یہ آگے گئے. کہنے لگا میں نہیں جانتا. جانتا تھا یہ کون ہے, میں نہیں جانتا. تو فرزدق جو بنو امیہ کا شاعر ہے, بنو امیہ کا درباری شاعر تھے,
15 سال کی عمر میں آپ نے شعر کہنے شروع کیے اور آپ مشہور ہوئے، لیکن کوئی جانتا نہیں تھا۔ یہ مشہور دنیا میں تب ہوئے جب مولا علی کے پوتے کی تعریف کی، اللہ اکبر، دنیا میں مشہور، کہنے لگے سنو میں بتاتا ہوں، لوگ دربار اس کا لگا ہوا ہے، مکہ کے اندر ہیں، اور مولا علی کے پوتے کی تعریف شروع ہوگی امام زین العابدین علیہ السلام کی۔ واہ فرزدق، سارے شاعر تیرے قدموں پہ قربان کر دیں جو تو نے، یہ اصل نام اس کا حمام بن غالب ہے لیکن فرزدق کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے پھر امام کی تعریف کی، بہت طویل ہے، آپ پڑھ لیجئے گا، لیکن میں چند شعر پڑھوں گا۔ ھذا الذی تعرف البتہا وتاتہ، میرے امام کی شان میں مکہ میں تعریف ہو رہی، فی البدی ھذا الذی تعرف البتہا وتاتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، یہ وہ ہے کہ جسے بطحا کی سرزمین، بطحا کی جگہ جانتی ہیں، اور گھر جانتا ہے، اور حل جانتا ہے، حرم جانتا ہے۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم، ھذا ابن فاطمہ، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ ان کنت جاہلہ، اگر تجھے علم نہیں، بے جدہ ہی انبیاء اللہ قد ختموا، اس کی جد جو ہیں انبیاء اللہ ہے، اللہ کے نبیوں کے سردار ہیں، قد ختموا، ان پر ختم نبوت یعنی نبوت ختم ہوئی۔ اذا رأتوا قریش قال قائلها الى مکارم ھذا ينتهي الکرم، مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم، یہ جملہ بڑا زبردست ہے، مقدم بعد ذکر اللہ ذکرہم، اور ان کا ذکر اللہ کے بعد کرنا جو ہے وہ مقدم ہے۔ فی کل بدین و مختوم بہ الکلم، ان، یہ جملہ ذرا سنیے گا، ان ادا اہل التقا کانوا ائمتہم، تو جب بھی لسٹ بنائے گا متقیوں اور پرہیزگاروں کی لسٹ بنائے گا، کانوا ائمتہم، یہ امام زین العابدین ساروں کے امام بنیں گے۔ او کیلا من خیر اہل الارض کیلا ہمو، یہ وزن شعری کے لیے ہمو ہے، کیلا ہمو، اور جب کہا جائے گا، پوچھا جائے گا پوری روئے زمین پر سب سے بہتر کون ہے، تو جواب دینے والا جواب دے گا یہ ہستی امام زین العابدین علیہ السلام۔ فرزدق نے، بڑا طویل ہے، میں نے مختصر آپ کو سنایا، پورا تعارف کو دی، اس کی پاداش کے اندر ہشام نے جا کر کہا پکڑ کے فوراً اندر کر دو، جیل میں کر دی گیا فرزدق کو۔ بعد میں امام زین العابدین علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے 10,000 سے زائد بھی دینار جو ہیں وہ بھیجے، کہا حضور میں نے آپ کی تعریف پیسوں کے لیے نہیں کی، پیسے تو میں نے بڑے کمائے ہیں، آپ کی تعریف میں نے آخرت و عاقبت کے لیے کی۔ لیکن امام پہلے ہی فرما چکے تھے وہ نہ کرے گا، لیکن اسے کہنا کہ جاؤ ہماری طرف سے یہ انعام ہے تمہارے لیے، اسے رکھو برکت کے لیے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ امام زین العابدین دن کو روزہ رکھتے، رات کو عبادت میں رہتے، جب کبھی پانی آتا آپ کے سامنے تو رو پڑتے، کھانا آتا تو آپ رو پڑتے، پانی پیتے یوں ہی پانی کا ایک یوں قریب لاتے پیالہ تو رونا شروع ہو جاتے۔ کربلا کے بعد کے 35 سال میں شاید ہی کسی نے امام کو مسکراتے ہوئے دیکھا، مگر روتے ہوئے سب نے دیکھا۔ جعفر بن محمد کہتے ہیں کسی نے پوچھا آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ آپ نے فرمایا اس معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا، وہ ان کی نظروں سے جدا ہوا جبکہ وہ جانتے تھے کہ وہ زندہ ہے، پھر بھی روئے، اتنا روئے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، میرے تو 14 میری نظروں کے سامنے شہید کر دیے، مجھے اس کے بارے میں نہ پوچھا کرو۔ آخری عمر میں گریہ زاری بڑھ گئی، اندر ہی بیٹھے رہتے۔ ایک دن کسی نے اتنا کہہ دیا امام باہر نکلا کرو نا، باہر نکل کے بازار میں جایا کرو، کسی سے بات کرو کہ دھیان بٹ جائے گا۔ بازار کا نام سننا تھا، امام کی ہچکی بند۔ امام اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے تم نے بازار کا نام لیا، مجھے شام کے بازار اور کوفہ کے بازار نظر، وہ میرے ذہن میں ہو گئے۔ میری پھوپھی اماں تھی، عورتیں تھیں، بازاروں کے اندر ہمیں پھیرایا گیا، بازار سے نفرت ہو گئی۔ حضور نے بھی فرمایا بازار اچھی جگہ نہیں، میں بازاروں میں جا کے کہاں پھر، کبھی کوئی کام ہوتا اور آپ گزر رہے ہوتے تو بازار میں جو قصاب ہوتے، جو لوگ گوشت بیچتے تھے، وہ فوراً آپ کے دور سے دیکھتے تو گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے، گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیتے۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ ایک دن امام کی نظر پڑ گئی، امام رک گئے، فرمانے لگے یہ جو تم نے بکری کو ذبح کیا ہے، اس کی سری تم نے وہاں رکھی ہے، اور اس کو ذبح کرنے سے پہلے تم نے اس کو پانی پلا لیا تھا؟ کہنے لگا ہاں امام،
یہ تو مدینہ کے اندر ہر آدمی کا طریقہ ہے. حضور فرما چکے کہ اس کے سامنے چھری تیز نہ کیا کرو, اس کو پہلے پانی پلا لیا. ہم پہلے پانی پلاتے ہیں پھر ذبح کرتے. امام روتے ہوئے کہنے لگے پھر کربلا میں الٹ کیوں ہوا تھا؟ لوگوں نے پانی نہیں دیا, میرے ابا کے گلے کو کاٹ دیا, میرے بھائی کے گلے کو کاٹ, علی اصغر کے گلے کو کاٹ دیا. ایک مرتبہ امام باقر نے پوچھا, گفت باقر باپ ادھر, خندہ ترا ندیدہ. امام باقر کہنے لگے ابا آپ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا, آپ نوشی شاہ خوری چشم تر دیدہ, کھاتے ہو یا پانی پیتے ہو تو آپ کی چشم تر ہی رہتی ہے. گفت زین العابدین غم تازہ کر دیا بسر. زین العابدین کہنے لگے میرے بیٹے غم تازہ کر دیا تو نہ دیدی واقعات کربلا من دیدام, تو نے کربلا کے واقعے نہیں دیکھے, میں نے پانی پینے لگتا ہوں یا کھانا کھانے لگتا ہوں تو مجھے سب یاد آ جاتا, مجھے وہ سب یاد آ جاتا ہے بیٹے. ولید بن عبد الملک نے کسی طرح آپ کو زہر دے دیا. 25 محرم الحرام کو 95 ہجری 57 سال کی عمر آپ کی, 95 ہجری اور 57 سال کی عمر شریف آپ کی شہادت ہوئی. جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے 9 لڑکے تھے اور 1 لڑکی. آپ کے بڑے صاحبزادے نواسہ امام حسن یعنی امام باقر علیہ السلام نے آپ کو امام حسن کے پہلو میں دفنایا. آپ کی قبر مدینہ شریف میں جنت البقیع میں ہے. آپ کی قبر پر بہت بڑا مزار تھا, عالی شان مزار تھا, لیکن جب سعودی عرب گورنمنٹ نے مزارات گرائے تو آپ کا مزار بھی گرا دیا. اللہم صلی علی محمد و آباء محمد وعلی آلہ ابن حسین وبارک وسلم.